ان کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ ہے سید فرید العطاس کی ابن خلدون تہذیب اسلامی کے معمار۔ جی، اور ہم خاص طور پر اس کے دیباچے پر بات کریں گے۔ اکثر جب ہم ابن خلدون کا نام سنتے ہیں نا تو ذہن میں بس ایک بہت پرانے مورخ کا خیال آتا ہے۔ بالکل ایک کلاسیکل مورخ۔ بالکل، لیکن یہ دیباچہ پڑھ کر مجھے لگا کہ کہانی صرف تاریخ تک محدود نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ 14ویں صدی کا ایک مفکر آج کے دور میں اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس دیباچے کا مرکزی نقطہ بھی یہی ہے۔ العطاس بہت واضح کرتے ہیں کہ ابن خلدون نے صرف واقعات درج نہیں کیے بلکہ انہوں نے ایک بالکل نئے علم کی بنیاد رکھی جسے وہ خود علم الاجتماع الانسانی کہتے تھے۔ یعنی انسانی معاشرے کی سائنس؟ انسانی معاشرے کی سائنس، یہ تو اپنے دور کے لحاظ سے ایک کیا کہتے ہیں انقلابی خیال لگتا ہے۔ بالکل انقلابی۔ یعنی وہ صرف یہ نہیں بتا رہے تھے کہ کیا ہوا بلکہ وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہوا۔ جی بالکل۔ تو اگر انہوں نے ایک نیا علم قائم کیا تو اس کی سب سے بہترین مثال کہاں ملتی ہے؟ یقیناً ان کے مشہور زمانہ مقدمہ میں۔ بالکل، ان کا اصل کام تو کتاب و لبر تھی جو ایک بہت بڑی تاریخی دستاویز ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کا جو تعارف ہے یعنی مقدمہ، وہ خود تاریخ سے زیادہ مشہور ہو گیا کیونکہ وہیں پر وہ تاریخ کے ظاہری پہلو سے ہٹ کر اس کے باطنی مفہوم کو تلاش کرتے ہیں۔ باطنی مفہوم یعنی اس کے پیچھے چھپے اصول اور قوانین؟ جی، وہ معاشروں کے عروج و زوال کے پیٹرنز ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی وہ افلاطون کی طرح ایک مثالی ریاست کے خواب نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ ایک سائنسدان کی طرح۔ ہاں، ایک سائنسدان کی طرح اصل دنیا کا تجزیہ کر رہے تھے۔ اور یہ سب آج سے 600 سال پہلے۔ یہی تو ان کی سب سے بڑی جدت تھی۔ دیباچے میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ابن خلدون نے معاشرے کا مطالعہ اس طرح کیا جیسا کہ وہ ہے، اچھا، نہ کہ جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ اس دور کے زیادہ تر مفکرین یا تو اخلاقیات پر بات کر رہے تھے یا پھر ایک آئیڈیل معاشرے کا نقشہ کھینچ رہے تھے۔ صحیح۔ ابن خلدون نے کہا نہیں، پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ معاشرہ چلتا کیسے ہے، ریاستیں بنتی اور ٹوٹتی کیوں ہیں، اور اس کے پیچھے کیا سماجی قوتیں ہیں، جیسے ان کا وہ عصبیت کا نظریہ۔ بالکل، سماجی یکجہتی کا نظریہ۔ یہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ ان کا اپنا دور خود بھی بہت غیر مستحکم تھا۔ دیباچے میں ذکر ہے کہ وہ سیاسی انتشار اور معاشی بدحالی کے زمانے میں جی رہے تھے۔ جی، اکثر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے نظریات امن و سکون کے دور میں جنم لیتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ الٹ لگتا ہے نا۔ بالکل الٹ، اور یہ صرف پس منظر نہیں تھا، یہ ان کی سوچ کی بنیاد تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سلطنتوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا۔ وہ جو پورا علاقہ تھا مغربی شمالی افریقہ، جسے مغرب کہتے ہیں، وہ اپنی پرانی شان و شوکت کھو چکا تھا۔ تو یہ سارا جو انتشار تھا یہ ان کے لیے ایک لیبارٹری بن گیا۔ بالکل، ایک زندہ لیبارٹری جہاں وہ اپنی نظریات کو پرکھ سکتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے لکھا وہ صرف کتابی باتیں نہیں تھی، وہ ان کے ذاتی تجربات کا نچوڑ تھا۔ تو اس کتاب کا مقصد، میرا مطلب ہے کہ یہ صرف ابن خلدون کے نظریات کو دہرانا نہیں ہے بلکہ ان کی ریلیونس کو آج کے دور میں دکھانا ہے۔ جی، یہی اصل مقصد ہے۔ تو پھر ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدمہ صرف 14ویں صدی کا تجزیہ نہیں بلکہ معاشرتی تبدیلی کو سمجھنے کا ایک لازوال فریم ورک ہے؟ یقیناً، اور العطاس دیباچے کے آخر میں ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ آج سماجی علوم کی مغربی کتابوں میں ابن خلدون کا ذکر تو ملتا ہے لیکن صرف ایک پیشوا، ایک فورنر کے طور پر۔ اچھا، یعنی بس ایک نام کے طور پر۔ جی، ان کے منظم نظریات کو سنجیدگی سے نہیں پڑھایا جاتا، اور یہ چیز ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم اپنے دور کے مسائل کو سمجھنے کے لیے خلدونی سماجی سائنس کے اہم سبق نظر انداز تو نہیں کر رہے؟ جیسے کہ ریاستوں کا عدم استحکام یا سماجی ٹوٹ پھوٹ۔ بالکل، خاص طور پر ان کا یہ خیال کہ معاشرے کا مطالعہ جیسا کہ وہ ہے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، یہ بات آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی اس وقت تھی۔
اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ابن خلدون کی۔ ہمارا یہ تجزیہ ایک کتاب کے پہلے باب پر مبنی ہے، اور اس پہلے باب کا نام ہے ابن خلدون's آٹوبایوگرافی اینڈ ہز کیریکٹر۔ تو آج ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا لکھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کے شہرہ آفاق کام مقدمہ کے پیچھے کیسی شخصیت تھی۔ ایک ایسا شخص جو وزیر بھی رہا، قیدی بھی، سفیر بھی اور باغی بھی۔ جی آخر ان کی زندگی کی اتھل پتھل نے تاریخ اور سماج کے بارے میں ان کی سوچ کو کیسے بدلا؟ دیکھیں، یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ ابن خلدون کو صرف ایک مؤرخ سمجھنا وہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، انہیں جدید عمرانیات یعنی سوشیولوجی اور تاریخ کے فلسفے کا بانی مانا جاتا ہے، اور ان کے نظریات کوئی آسمان سے نہیں اترے۔ ان کی ہر تھیوری، ہر خیال ان کی اپنی زندگی کے تلخ اور ڈرامائی تجربات کی پیداوار ہے۔ یعنی ان کی زندگی کو سمجھے بغیر ان کے کام کو سمجھنا ناممکن ہے۔ بالکل ناممکن ہے۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اکثر ان کی جڑوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ابن خلدون کہاں سے آئے تھے؟ ان کا خاندانی پس منظر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بالکل، اور یہ بہت اہم ہے۔ وہ بنو خلدون کے ایک بہت ہی معزز خاندان سے تھے، اصل میں یمن سے تھے، پھر اسپین کے شہر اشبیلیہ میں آ کر بسے، جو اس وقت اندلس کہلاتا تھا۔ وہاں ان کا خاندان سیاست اور علم دونوں میں بہت اونچا مقام رکھتا تھا، لیکن جب عیسائیوں نے اندلس پر دوبارہ قبضہ کرنا شروع کیا تو ان کے خاندان کو 13ویں صدی میں تیونس ہجرت کرنی پڑی۔ تو ان کی رگوں میں سیاست، علم اور ہجرت کا تجربہ دوڑ رہا تھا۔ جی بالکل۔ لیکن ماخذ میں ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں دلچسپ بات لکھی ہے کہ وہ خود اپنے شجرہ نسب کی درستی پر شک کرتے تھے۔ یہ تھوڑی عجیب بات نہیں؟ یہی تو نکتہ ہے، یہی ابن خلدون کی شخصیت کی کنجی ہے۔ اچھا، وہ ہر چیز کو تنقیدی نظر سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے خاندان کی تاریخ کو بھی۔ انہوں نے حساب لگایا کہ اگر ان کے آبا و اجداد واقعی عرب فتوحات کے زمانے میں آئے تھے تو نسلوں کا فاصلہ اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے جو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ان کی اس سائنسی سوچ کی پہلی جھلک ہے۔ بالکل، جس نے بعد میں انہیں تاریخ کے روایتی طریقوں کو چیلنج کرنے پر مجبور کیا۔ وہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، چاہے وہ ان کے اپنے خاندان کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو۔ جی تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ان کے اندر ایک عالم اور ایک سیاستدان دونوں کی شخصیت پرورش پا رہی تھی۔ بالکل، ان کے والد نے تو سیاست چھوڑ دی تھی اور خود کو علم کے لیے وقف کر دیا تھا، لیکن ابن خلدون کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم تھیں۔ ماخذ ان کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جی، جو سمجھنے میں بہت آسانی پیدا کرتا ہے۔ پہلے 20 سال بچپن اور تعلیم کے، اگلے 23 سال سیاست کے میدان میں دھکے کھانے اور مزید پڑھنے کے، اور پھر آخری 31 سال جب انہوں نے علم، تدریس اور قاضی کے فرائض کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ تو یہ ایک سفر ہے، ایک نوجوان طالب علم سے ایک شاطر سیاستدان اور پھر ایک عظیم مفکر بننے کا۔ تو آئیے اس سفر کے دوسرے یعنی سب سے ہنگامہ خیز دور کی بات کرتے ہیں۔ یہاں سے ان کی زندگی کسی رولر کوسٹر کی طرح لگتی ہے۔ ان کی پہلی نوکری کیا تھی؟ ان کی شروعات بہت ہی عام تھی۔ 14ویں صدی کی جو بدنام زمانہ طاعون کی وبا تھی، بلیک ڈیتھ، جی، اس میں ان کے والدین اور کئی اساتذہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 20 سال کی عمر میں انہوں نے تیونس کے حکمران کے ہاں صاحب العلامہ کی نوکری کر لی۔ صاحب العلامہ، یہ کیا عہدہ تھا؟ سننے میں تو بڑا لگتا ہے۔ سننے میں بڑا لگتا ہے، لیکن کام بہت معمولی تھا۔ ان کا کام صرف سرکاری کاغذات پر ایک مخصوص عبارت کی مہر لگانا تھا، جیسے الحمدللہ و شکر للہ۔ تو ایک ایسا شخص جس کے خاندان میں بڑے بڑے عہدیدار اور عالم گزرے ہوں، اسے سرکاری کاغذات پر مہر لگانے کا کام دیا گیا۔ یہ تو کسی پی ایچ ڈی کو فوٹو کاپی مشین پر کھڑا کرنے کے برابر ہے۔ بالکل، اور یہی چیز ان کی بے چینی اور عزائم کو ظاہر کرتی ہے۔
وہ اس کام سے اتنی جلدی بیزار ہو گئے کہ انہوں نے یہ محفوظ نوکری چھوڑ دی اور فاس کے زیادہ خطرناک سیاسی میدان میں چھلانگ لگا دی۔ اور فاس میں ان کا استقبال کیسے ہوا؟ کیا وہاں انہیں علم حاصل کرنے کا موقع ملا؟ موقع تو ملا، لیکن سیاست کی قیمت پر۔ انہیں وہاں کے سلطان ابو عنان کی علمی مجلس میں جگہ مل گئی، جو اس وقت کے بڑے بڑے عالموں کا مرکز تھی۔ لیکن ابن خلدون صرف کتابوں تک محدود رہنے والے نہیں تھے۔ جی نہیں، وہ جلد ہی محلاتی سازشوں میں پھنس گئے۔ ان پر الزام لگا کہ وہ ایک معزول امیر کی خفیہ طور پر مدد کر رہے ہیں اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل؟ مطلب علمی مجلس سے سیدھا قید خانے میں؟ جی، تقریباً 2 سال وہ قید میں رہیں، اور یہاں سے ان کی زندگی کا وہ باب شروع ہوتا ہے جہاں وفاداریاں بدلنا ایک معمول بن جاتا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ انہیں ابھی سازش کے الزام میں 2 سال قید میں رکھا گیا تھا۔ کوئی بھی شخص باہر آتے ہی سیاست سے دور بھاگے گا۔ بالکل، لیکن وہ سیدھا واپس اسی دلدل میں کود گئے۔ آخر کیوں؟ شاید اقتدار کی کشش بہت زیادہ تھی۔ رہائی کے فوراً بعد انہوں نے اسی وزیر کا ساتھ دیا جس نے انہیں رہا کروایا۔ اچھا۔ لیکن جیسے ہی ایک نئے دعوے دار نے اقتدار پر قبضہ کیا، ابن خلدون فوراً اس کے ساتھ مل گئے۔ اور پھر جب ایک اور شہزادے نے اسپیل سے آ کر تخت کا دعویٰ کیا تو ابن خلدون نے پچھلے حکمران کو چھوڑ کر اس کی حمایت شروع کر دی۔ یہ وفاداریاں بدلنے کا سلسلہ تو سر چکر آ دیتا ہے۔ تو کیا ہم انہیں ایک موقع پرست کہہ سکتے ہیں؟ ماخذ اس پر کیا کہتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور مورخین اس پر تقسیم ہے۔ عنان جیسے کچھ مورخین ہیں جو ان پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن خلدون صرف فاتح کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیا جنہوں نے ان پر احسان کیا تھا۔ یعنی وہ اپنے مقصد کے لیے کوئی بھی راستہ اپنانے کو تیار تھے؟ جی، ان کے مطابق۔ لیکن کیا ہم اسے صرف دور کے معمول کہہ کر نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آخر انہوں نے ان لوگوں کو بھی چھوڑا جنہوں نے ان پر احسان کیا تھا۔ وزن تو ہے اس بات میں، لیکن طالبی جیسے دوسرے مورخین ایک مختلف زاویہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن خلدون کو ان کے زمانے کے معیار پر پرکھنا چاہیے۔ 14ویں صدی کے شمالی افریقہ میں ریاست کا وہ جدید تصور نہیں تھا جو آج ہے۔ وفاداری کسی نظریے یا ملک سے نہیں بلکہ شخصیت سے ہوتی تھی۔ اچھا۔ اور جب وہ شخصیت کمزور پڑتی تو وفاداری بھی بدل جاتی۔ یعنی جب وہ ایک حکمران کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے تو وہ صرف اپنی جان نہیں بچا رہے تھے بلکہ اپنے ذہن میں عصبیت کے کمزور ہونے کے اسباب پر نوٹس لے رہے تھے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے ذاتی مفادات گروہی یکجہتی کو توڑ دیتے ہیں۔ ہر غداری، ہر اتحاد جو انہوں نے دیکھا وہ مقدمہ کے لیے ایک کیس سٹڈی بن رہا تھا۔ تو یہ کتاب کسی لائبریری کی پرسکون خاموشی میں نہیں لکھی جا رہی تھی؟ نہیں، یہ اقتدار کے خونی کھیل کے بیچوں بیچ لکھی جا رہی تھی۔ تو قید، سازشیں اور مسلسل بھاگ دوڑ، اس سب کے بعد کوئی بھی شخص ہمت ہار جاتا۔ لیکن ابن خلدون کے لیے یہ صرف ایک باب کا خاتمہ تھا۔ اصل کہانی تو اب شروع ہونی تھی۔ جی، تقریباً 20 سال کی سیاسی کشمکش کے بعد وہ خود بھی تھک چکے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ ان کاموں کے خطرات سے بیزار ہو گئے تھے اور انہیں افسوس تھا کہ ان کی تعلیم پیچھے رہ گئی ہے۔ تو انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا؟ جی، اور ایک قبیلے کی پناہ میں قلعہ ابن سلامہ نامی ایک جگہ پر چلے گئے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا۔ اور اسی تنہائی میں مقدمہ جیسی کتاب پیدا ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک عملی سیاستدان اچانک ایک عظیم مفکر بن گیا؟ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ وہ 4 سال اس قلعے میں رہے، اسی گوشہ نشینی میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کے تجربات کا نچوڑ نکالا۔ اور یہیں سے ان کا مشہور نظریہ عصبیت پیدا ہوا۔ جی، عصبیت کا مطلب ہے گروہی یکجہتی یا سوشل سولیڈیرٹی۔ اسے آپ کسی کامیاب سپورٹس ٹیم کی ٹیم سپرٹ سمجھ لیں۔ جب تک یہ مضبوط ہے، ٹیم جیتتی ہے۔ اور جیسے ہی کھلاڑی ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں یا ذاتی مفاد کو ترجیح دیں، ٹیم بکھر جاتی ہے۔ بالکل، ابن خلدون نے یہی اصول پوری کی پوری سلطنتوں پر لاگو کیا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ کیسے قبائل مضبوط عصبیت کی بنیاد پر متحد ہو کر سلطنتیں قائم کرتے ہیں۔
اور پھر شہروں کی پرتعیش زندگی میں پڑ کر اپنی عصبیت کھو دیتے ہیں اور زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی فلسفہ نہیں تھا، یہ ان کی آنکھوں دیکھا حال تھا۔ جی، تو مقدمہ صرف تاریخ کی کتاب کا دیباچہ نہیں تھا، بلکہ ایک بالکل نیا علم تھا۔ بالکل۔ انہوں نے اسے علم العمران البشری کا نام دیا، یعنی انسانی سماجی تنظیم کا علم۔ یہ سوشیالوجی کی پہلی شکل تھی۔ لیکن وہ ہمیشہ اس قلعے میں نہیں رہے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی تاریخ لکھنے کے لیے انہیں کتابوں کی ضرورت پڑی ہوگی۔ جی، اسی لیے وہ پہلے تونس گئے اور پھر 1382 میں قاہرہ چلے گئے۔ قاہرہ اس وقت اسلامی دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ وہ اس کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے لکھا تھا نا کہ میں نے دنیا کا دارالحکومت، کائنات کا باغ دیکھا۔ جی، اور اسلام کا محل دیکھا۔ وہ وہاں کے کتب خانوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ تو کیا مصر میں ان کی زندگی پرسکون گزری؟ کیا انہوں نے خود کو صرف لکھنے پڑھنے تک محدود رکھا؟ ابن خلدون اور پرسکون زندگی یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ مصر پہنچتے ہی ان کی علمی شہرت پھیل گئی اور سلطان نے انہیں مالکی فقہ کا سب سے بڑا قاضی مقرر کر دیا۔ لیکن یہاں بھی ان کی اصول پسندی آڑے آئی۔ انہوں نے بدعنوانی اور رشوت ستانی کے خلاف سخت اقدامات کیے، جس سے مصر کے طاقتور حلقے ان کے دشمن بن گئے۔ اور انہیں 6 بار سودے پر لگایا گیا اور 6 بار ہٹایا گیا۔ جی، اور اسی دوران ان پر ایک بہت بڑی ذاتی قیامت بھی ٹوٹی۔ جی، یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ جب وہ مصر میں تھے تو انہوں نے اپنے خاندان کو تیونس سے بلوایا، لیکن جس بحری جہاز میں ان کی بیوی اور بچے سفر کر رہے تھے وہ اسکندریہ کے قریب طوفان میں ڈوب گیا۔ ان کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ جی، اس واقعے نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا ذاتی سانحہ ہے۔ ایک طرف وہ مصر میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کا پورا خاندان سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ واخنز میں اس پر تفصیل تو نہیں، لیکن اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے دنیا کے بارے میں ان کے خیالات کو مزید پختہ کیا ہوگا کہ انسانی زندگی کتنی غیر یقینی ہے اور تاریخ کی بڑی طاقتوں کے سامنے فرد کتنا بے بس ہے۔ اچھا، یہ تو کہانی کا سب سے حیران کن موڑ ہے۔ مطلب 14ویں صدی کے 2 سب سے بڑے نام، ایک دنیا کا سب سے بڑا فاتح امیر تیمور اور دوسرا تاریخ کا سب سے بڑا نظریہ دان ابن خلدون، ایک ہی کمرے میں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ واقعہ 1400 کا ہے۔ تیمور نے شام پر حملہ کر دیا تھا اور دمشق کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ابن خلدون اس وقت مصر کے سلطان کے ساتھ دمشق میں ہی موجود تھے۔ لیکن مصر کا سلطان تو واپس چلا گیا تھا۔ جی، اسے قاہرہ میں بغاوت کی خبر ملی اور وہ اپنی فوج لے کر راتوں رات واپس چلا گیا اور شہر کے لوگ تیمور کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ اور ابن خلدون بھی شہر میں پھنس گئے۔ جی، شہر کے عمائدین نے فیصلہ کیا کہ تیمور سے امان طلب کی جائے۔ ابن خلدون کی شہرت تیمور تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے ابن خلدون کو ملنے کا پیغام بھیجا۔ تو انہیں رسیوں کے ذریعے شہر کی فصیل سے نیچے اتارا گیا اور وہ تیمور کے خیمے میں پہنچے۔ کیا بات ہے! ان 2 لوگوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہوگی؟ ایک وہ شخص جس نے تلوار کے زور پر سلطنتیں بنائیں اور دوسرا وہ جس نے قلم سے بتایا کہ سلطنتیں کیسے بنتی اور ٹوٹتی ہیں۔ ان کے درمیان تقریباً 35 دن تک روزانہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ تیمور ان کے علم سے بے حد متاثر تھا۔ وہ ان سے شمالی افریقہ کے جغرافیہ، وہاں کے قبائل اور سلطنتوں کے بارے میں پوچھتا رہا۔ اور اس نے ابن خلدون سے کہا کہ وہ اس خطے کی پوری تاریخ لکھ کر دیں۔ جی، اور ابن خلدون نے چند ہی دنوں میں ایک مختصر تاریخ لکھ کر اسے پیش بھی کر دی۔ یہ ملاقات ان کے عملی اور نظریاتی علم کا کمال تھا۔ تو ان کی پوری زندگی کا جائزہ لینے کے بعد ان کی شخصیت پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے؟ ان پر کئی سنگین الزامات لگائے گئے۔ ان کے ہم عصر مورخ ابن حجر نے ان پر جعلسازی اور بد اخلاقی کا الزام لگایا۔ اور جدید دور میں مصر کے مشہور ادیب طٰہٰ حسین نے کہا کہ وہ بہت خود پسند تھے اور ان میں حب الوطنی کی کمی تھی۔ جی، اور سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ ان کے نظریات چوری شدہ ہیں، کہ انہوں نے یہ سب 10ویں صدی کی ایک خفیہ جماعت اخوان الصفا کے رسائل سے نقل کیا ہے۔ چوری کا الزام تو بہت سنگین ہے۔ کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ ماخذ اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ یہ درست ہے کہ کچھ موضوعات ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار خالصتاً فلسفیانہ اور خیالی تھا، جبکہ ابن خلدون کا طریقہ کار تاریخی، حقیقی اور سائنسی تھا۔ انہوں نے واقعات اور مشاہدات کی بنیاد پر ایک نیا علم قائم کیا،
محض فلسفیانہ بحث نہیں کی۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ آئنسٹائن نے نیوٹن کے نظریات چوری کیے، حالانکہ دونوں نے کائنات کو سمجھنے کے لیے بالکل مختلف ماڈل پیش کیے۔ اور ان کے کردار پر جو موقع پرستی کا الزام ہے، اس کا کیا نتیجہ نکالا جائے؟ اس کا جواب سادہ نہیں ہے۔ ان کی بدلتی وفاداریوں کو اس شفاف سیاسی ماحول میں زندہ رہنے کی حکمت عملی کہا جا سکتا ہے، لیکن ماخذ یہ امکان بھی ظاہر کرتا ہے کہ شاید ان کی شخصیت ہی ایسی تھی جسے سازشوں اور سیاسی جوڑ توڑ سے ایک قسم کی توانائی ملتی تھی۔ اچھا۔ اور شاید اسی وجہ سے انہیں ریاست کے کام کرنے کے طریقوں کی وہ گہری سمجھ حاصل ہوئی جو کسی لائبریری میں بیٹھ کر کتابیں پڑھنے سے کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ وہ کوئی عام چیئر اسکالر نہیں تھے، وہ تاریخ کے طوفان کے عین مرکز میں کھڑے تھے۔ جی۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن خلدون کی شخصیت میں تضادات تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک موقع پرست سیاستدان اور ایک اصول پرست عالم تھے، لیکن ان کا ہنگامہ خیز سیاسی کیریئر ان کے علمی کام سے الگ کوئی چیز نہیں تھا، بلکہ وہی اس کی بنیاد اور تجربہ گاہ تھا۔ انہوں نے اس تاریخ کو جیا جس کا بعد میں انہوں نے نظریہ پیش کیا۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ ابن خلدون نے 14ویں صدی کی طاعون کی وبا کو دنیا میں ایک بنیادی تبدیلی لانے والی طاقت کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے لکھا کہ اس وبا نے تہذیب کو تہس نہس کر دیا اور گویا دنیا کی تخلیق نئے سرے سے ہوئی ہو۔ آج جب ہم خود تیز رفتار تبدیلیوں، وباؤں اور سیاسی عدم استحکام کے دور سے گزر رہے ہیں، تو ابن خلدون ہماری دنیا کا تجزیہ کیسے کر دے؟ وہ ہمارے معاشروں اور ریاستوں میں عروج و زوال کے کون سے نمونے دیکھتے؟ وہ ہماری عصبیت یعنی سماجی یکجہتی کے بارے میں کیا کہتے؟ یہ سوال شاید پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہم کر رہے ہیں ماخذ کے دوسرے باب سے، جس کا عنوان ہے ابن خلدون اور معاشرے کی سائنس۔ یہ کہانی ہے 14ویں صدی کے ایک ایسے مفکر کی جو صرف تاریخ نہیں لکھ رہے تھے، بلکہ وہ تاریخ لکھنے کے فن پر ہی سوال اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے جب اپنے دور کی تاریخ کی کتابوں کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ غلطیوں، مبالغہ آرائیوں اور کبھی کبھی تو صاف صاف جھوٹ سے بھری پڑی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ابن خلدون کا مقصد صرف واقعات کی ایک لسٹ تیار کرنا نہیں تھا، جیسا کہ ان سے پہلے زیادہ تر مورخین کرتے تھے۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سطح سے نیچے جا کر ان اصولوں کو سمجھنا چاہتے تھے جو قوموں کے عروج و زوال کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا۔ اسی لیے انہوں نے تاریخ کے 2 پہلوؤں میں فرق واضح کیا۔ ایک اس کا ظاہری پہلو جسے وہ ظاہر کہتے تھے، جو بس کہانیوں، جنگوں اور بادشاہوں کے قصوں پر مشتمل ہے۔ اور دوسرا پہلو؟ دوسرا اور ان کے نزدیک سب سے اہم پہلو اس کا باطنی مفہوم تھا، یعنی باطن۔ اس میں اس بات کا گہرا تجزیہ شامل تھا کہ کوئی واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے اور معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہوئے۔ ان کے لیے اصل تاریخ یہی باطن کی تلاش تھی۔ تو اگر ابن خلدون کا مقصد تاریخ کے باطن کو سمجھنا تھا تو ظاہر ہے انہیں اس وقت کے مورخین کے کام سے مسئلہ ہوا ہوگا۔ ان کے بنیادی اعتراضات کیا تھے؟ انہیں خاص طور پر چند باتوں پر سخت اعتراض تھا۔ سب سے پہلی چیز تھی اندھی تقلید، جسے وہ التقلید کہتے تھے، یعنی مورخین بغیر سوچے سمجھے، بغیر تنقیدی نظر ڈالے پرانی تحریروں کو بس نقل کرتے جا رہے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جو بات لکھی جا رہی ہے وہ عقلی طور پر ممکن بھی ہے یا نہیں۔ یعنی ایک طرح سے تحقیق کا جذبہ ہی نہیں تھا، بس جو پہلے کسی نے لکھ دیا وہی حرف آخر ہے۔ بالکل۔ اور اسی سے دوسری بڑی خامی پیدا ہوتی تھی۔ سچی روایت میں گپ شپ اور من گھڑن کہانیاں شامل ہو جاتی تھی۔ جب آپ تحقیق نہیں کریں گے تو سچ اور جھوٹ میں فرق کیسے کریں گے؟ تیسرا نقطہ تنقیدی شعور کی کمی تھی۔ مورخین واقعات کے اسباب پر غور ہی نہیں کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے خطرناک تھا، وہ یہ کہ بہت سے نااہل لوگ بھی خود کو مورخ کہلانے لگے تھے، جس سے علم کا معیار گرتا چلا گیا۔ اچھا۔ ابن خلدون نے ایسے لوگوں کے لیے کافی سخت الفاظ استعمال کیے، یہاں تک کہ انہیں احمق اور کنز ذہن بھی کہا۔ صرف تنقید کرنا ایک بات ہے، لیکن اپنی بات کو ثابت کرنا دوسری۔ کیا ابن خلدون نے کوئی ٹھوس مثال بھی دی کہ تاریخ میں کس قسم کی ناقابل یقین باتیں لکھی جا رہی ہیں؟ یقیناً، اور ان کی مثالیں ہی ان کے تجزیے کو بہت طاقتور بناتی ہیں۔
سب سے مشہور مثال المسعودی جیسے نامور مورخ کے اس دعوے کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تو ان کی فوج میں 6 لاکھ جنگجو شامل تھے۔ 6 لاکھ؟ یہ تو آج کے دور کی کئی بڑی فوجوں سے بھی زیادہ تعداد ہے۔ 14ویں صدی کے ایک مفکر کے لیے یہ تعداد یقیناً ناقابل یقین لگی ہوگی۔ انہوں نے اسے صرف ناقابل یقین کہہ کر رد نہیں کیا، بلکہ خالص منطق اور عملی دلائل سے ثابت کیا کہ یہ ناممکن کیوں ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ پہلا سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ کیا اس وقت مصر اور شام کا پورا علاقہ اتنی بڑی فوج کو سنبھال بھی سکتا تھا؟ اتنے لوگوں کے لیے خوراک، پانی، وسائل کہاں سے آتے؟ صحیح۔ دوسرا انہوں نے جنگی حکمت عملی کا نقطہ اٹھایا۔ میدان جنگ میں 6 لاکھ کی فوج کو ترتیب کیسے دی جائے گی؟ کمانڈر ان کو ہدایت کیسے پہنچائے گا؟ اگر فوج کا ایک سرا دوسرے سے میلوں دور ہو تو جنگ کیسے لڑی جائے گی؟ یہ تو بہت ہی عملی اور منطقی سوالات ہیں۔ یعنی وہ صرف مذہبی متن پر انحصار نہیں کر رہے بلکہ جغرافیہ اور وسائل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے درست فرمایا۔ انہوں نے اس کا موازنہ اس دور کی سب سے بڑی سلطنتوں سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سلطنت فارس، جو بنی اسرائیل سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، اس کی سب سے بڑی فوج بھی کبھی 1 یا 2 لاکھ سے زیادہ نہیں رہی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹی سی قوم کی فوج اتنی بڑی ہو؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر فوج اتنی بڑی ہوتی تو ان کی سلطنت کا حجم بھی اسی تناسب سے بڑا ہونا چاہیے تھا، جو کہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ یہ صرف بڑا چڑھا کر بیان کی گئی کہانیاں تھیں یا اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد بھی تھے؟ یہاں ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ ابن خلدون نے صرف غیر حقیقی کہانیوں کی ہی نشاندہی نہیں کی، بلکہ سیاسی مقاصد کے لیے جان بوجھ کر گھڑے گئے جھوٹ کا بھی پردہ فاش کیا۔ اوہ اچھا۔ مثال کے طور پر عباسی خلفاء کے دور میں ان کے سیاسی حریفوں جیسے مصر کے فاطمیوں اور مراکش کے ادریسیوں کے نسب پر حملے کیے گئے۔ یہ کہانیاں پھیلائی گئیں کہ ان کا تعلق پیغمبر اسلام کے خاندان سے نہیں ہے، تاکہ ان کے حکومت کرنے کے جواز کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ بات تو آج کے دور میں بھی بہت جانی پہچانی لگتی ہے۔ یعنی فیک نیوز اور سیاسی کردار کشی کوئی نیا ہتھیار نہیں، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ بلا شبہ ابن خلدون نے واضح کیا کہ یہ کہانیاں عباسیوں کے حامی مورخین نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے اور ان کے سیاسی فائدے کے لیے گھڑی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ تاریخ کو کس طرح سیاسی پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو مسائل کی ایک لمبی فہرست ہو گئی: اندھی تقلید، جھوٹی کہانیاں اور سیاسی پروپیگنڈا۔ اگر کوئی صرف یہیں تک بات کرتا تو اسے ایک اچھا نقاد کہہ کر شاید بھلا دیا جاتا، لیکن ابن خلدون نے اس کا کوئی حل بھی تو پیش کیا ہوگا۔ یقیناً، اور یہی چیز انہیں باقی تمام مورخین سے ممتاز کرتی ہے۔ انہوں نے صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ ان کے حل کے لیے ایک مکمل نیا علم وضع کیا، جسے وہ علم العمران یعنی انسانی تہذیب یا معاشرے کی سائنس کہتے ہیں۔ علم العمران یعنی معاشرے کی سائنس؟ جی، یہ صرف تاریخ لکھنے کے چند اصول نہیں تھے، بلکہ یہ ایک مکمل سماجی سائنس تھی، جس کا مقصد انسانی معاشرے کے کام کرنے کے انداز اور اس کے قوانین کو سمجھنا تھا۔ معاشرے کے قوانین، یہ تو بہت جدید تصور لگتا ہے، جیسے فزکس کے قوانین ہوتے ہیں۔ جی، ان کا بنیادی خیال یہی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جس طرح فطری دنیا کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح انسانی معاشروں کے بھی اپنے اصول اور قوانین ہوتے ہیں۔ ہر واقعے کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ اگر ہم معاشرے کی اس فطرت اور اس کے قوانین کو سمجھ جائیں تو ہم کسی بھی تاریخی روایت کو پرکھ سکتے ہیں۔ بالکل، ہم منطقی طور پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بیان کردہ واقعہ ممکن بھی ہے یا ناممکن۔ تو یہ ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ بن گیا تاریخی روایات کے لیے۔ اس نئے علم یعنی علم العمران کا مرکزی خیال کیا تھا؟ وہ کون سا بنیادی قانون تھا جس پر انہوں نے اپنی پوری تھیوری کی بنیاد رکھی؟ وہ مرکزی خیال ایک تصور ہے جسے ابن خلدون عصبیت کہتے ہیں۔ اس کا کوئی ایک لفظی ترجمہ مشکل ہے، لیکن اسے گروہی یکجہتی، سماجی اتحاد یا اجتماعی شعور کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ اندرونی طاقت ہے، وہ سماجی گوند ہے جو ایک گروہ کے افراد کو آپس میں جوڑتی ہے اور انہیں مشترکہ مقاصد کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کرنے پر اکساتی ہے۔ اور ان کے نزدیک اس عصبیت یا گروہی یکجہتی کی سب سے مضبوط بنیاد کیا تھی؟ ان کے مطابق اس کی سب سے فطری اور طاقتور بنیاد خون کا رشتہ اور مشترکہ نسب ہے۔
جب لوگوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی خاندان یا قبیلے سے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کی حفاظت اور قربانی کا جذبہ قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی تصور کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے 2 قسم کے معاشروں کا موازنہ کیا، خانہ بدوش یعنی بدوی اور شہری یعنی حضری۔ یہ موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ ان دونوں میں عصبیت کیسے مختلف ہوتی ہے؟ خانہ بدوش لوگ جو صحراؤں اور دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں سخت اور مشکل حالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں اپنی بقا کے لیے ہر وقت ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مسلسل جدوجہد کی وجہ سے ان میں عصبیت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ زیادہ بہادر، خود انحصار اور متحد ہوتے ہیں۔ اچھا، اور شہروں میں؟ اس کے برعکس شہری زندگی میں آسائشیں، سہولیات اور قانون کا تحفظ ہوتا ہے۔ لوگ انفرادی زندگی گزارنے لگتے ہیں، ان کا ایک دوسرے پر انحصار کم ہو جاتا ہے اور ریاست ان کے دفاع کی ذمہ داری لے لیتی ہے۔ تو اس آرام اور عیش و عشرت کی وجہ سے ان کی عصبیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصبیت کوئی مستقل چیز نہیں، بلکہ یہ حالات کے ساتھ مضبوط یا کمزور ہوتی رہتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہی تصور ان کے سب سے مشہور نظریے کی بنیاد بنتا ہے، ریاستوں اور سلطنتوں کے عروج و زوال کا چکر۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق تاریخ سیدھی لکیر میں سفر نہیں کرتی بلکہ ایک دائرے میں گھومتی ہے۔ ریاستوں کی زندگی ایک ایسے چکر کی مانند ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور اس پورے چکر کی محرک یہی عصبیت ہے، اور یہ چکر عموماً 4 نسلوں پر محیط ہوتا ہے۔ آئیے اس کا چکر سمجھتے ہیں۔ پہلی نسل سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلی نسل بانیوں کی نسل ہوتی ہے۔ یہ وہی خانہ بدوش یا دیہی گروہ ہے جس میں مضبوط عصبیت ہے۔ وہ سخت جان، بہادر اور متحد ہوتے ہیں۔ اسی عصبیت کے بلبوتے پر وہ کسی پرانی، کمزور اور عیش کی شکار شہری سلطنت کو شکست دیتے ہیں اور اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔ یہ تو بانیوں کی کلاسک کہانی ہے۔ پھر آتی ہے دوسری نسل۔ تیسری نسل اپنے باپ دادا سے حکمرانی کے اصول سیکھتی ہے، لیکن ان میں وہ عملی تجربہ اور وہ سختی نہیں ہوتی جو بانیوں نے جھیلی تھی۔ وہ وراثت میں ملی طاقت کو قائم تو رکھتے ہیں، لیکن ان میں وہ ابتدائی جوش و خروش کم ہونے لگتا ہے۔ تو خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیا تیسری نسل میں؟ بالکل، تیسری نسل وہ نازک موڑ ہے جہاں سے سلطنت کا زوال اصل میں شروع ہوتا ہے۔ یہ نسل سلطنت کے عروج کے دور میں پیدا ہوتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ حکمرانی ان کا پیدائشی حق ہے۔ وہ صرف اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، لیکن ان کی خوبیوں سے عاری ہوتے ہیں۔ وہ عیش و عشرت، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کروانے اور شاہانہ طرز زندگی میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور ان کی عصبیت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ تیزی سے محنت اور جد و جہد کی جگہ آرام طلبی لے لیتی ہے۔ اور آخر میں چوتھی نسل آتی ہے جو غالباً اس کہانی کا اختتام کرتی ہے۔ چوتھی نسل سلطنت کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی تمام خوبیاں مکمل طور پر کھو چکے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت صرف نسب کی وجہ سے ہے، ذاتی قابلیت یا محنت سے نہیں۔ ان کی عصبیت تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ ریاست کے دفاع کے لیے بھی دوسروں پر، جیسے بھاڑے کے فوجیوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ بالکل۔ تب کوئی دوسرا نیا گروہ جو صحرا سے یا کسی دور دراز علاقے سے آتا ہے، جس میں وہی ابتدائی مضبوط عصبیت ہوتی ہے، وہ اس کمزور سلطنت پر حملہ آور ہوتا ہے اور آسانی سے اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور پھر وہی چکر ایک نئے خاندان کے ساتھ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک یہ عمل اتنا ہی فطری ہے جتنا کسی انسان کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ابن خلدون نے آج سے تقریباً 700 سال پہلے معاشرتی تبدیلی کے وہ قوانین بیان کیے جو آج بھی حیران کن حد تک متعلقہ محسوس ہوتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ کو صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانیوں کے مجموعے سے نکال کر ایک باقاعدہ سائنس کا درجہ دیا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ تاریخ صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیوں ہوا۔ انہوں نے واقعات کے پیچھے چھپے سماجی اور معاشی عوامل کو بے نقاب کیا، اور ان کا کام آج ہمارے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا عصبیت کا تصور آج بھی ہمارے معاشروں پر لاگو ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ آج کے دور میں جہاں ریاستیں قبیلوں پر نہیں بلکہ قومیت یا نظریات پر بنتی ہیں، کیا وہاں بھی عصبیت کام کرتی ہے؟ کیوں نہیں؟ شاید اس کی شکل بدل گئی ہو۔ کیا ہم سیاسی جماعتوں، کاروباری اداروں یا سماجی تحریکوں کے عروج و زوال میں ابن خلدون کے اس نظریے کی جھلک نہیں دیکھ سکتے؟ ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ سوچیں جو چند پرجوش اور محنتی دوستوں نے شروع کیا۔
ان میں مضبوط عصبیت ہوتی ہے، وہ دن رات کام کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر کمپنی بڑی ہو جاتی ہے، دفاتر شاہانہ ہو جاتے ہیں، اور بانیوں کی تیسری یا چوتھی نسل انتظامیہ میں آتی ہے جو صرف منافع اور مراد میں دلچسپی رکھتی ہے۔ محنتی گروہ کا اقتدار میں آنا، کامیابی حاصل کرنا، اور پھر وقت کے ساتھ عیش و عشرت کا شکار ہو کر زوال پذیر ہو جانا۔ کیا یہ انسانی تنظیموں کی ایک لازوال کہانی ہے، چاہے وہ 14ویں صدی کی سلطنت ہو یا 21ویں صدی کی کوئی کمپنی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارے ماخذ کا آغاز ہوتا ہے باب 3 سے، جس کا عنوان ہے ابن خلدون کے تعلیم اور علم پر نظریات، اور وہ بات شروع کرتے ہیں اس سب سے بنیادی سوال سے کہ انسان کو جانوروں سے الگ کیا چیز کرتی ہے؟ جواب ہے سوچنے کی صلاحیت۔ لیکن وہ اسے صرف سوچ کہہ کر نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اس کے 3 الگ الگ درجے بتاتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت دلچسپ فریم ورک ہے۔ پہلا درجہ ہے عقل تمیزی، یعنی ڈسرننگ انٹلیکٹ۔ اچھا، یہ بہت بنیادی سطح کی سوچ ہے، یہ سمجھنے کی صلاحیت کہ آگ جلاتی ہے یا یہ کھانا میرے لیے اچھا ہے اور وہ زہریلا۔ بقا کے لیے ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو جانوروں میں بھی کسی حد تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا درجہ ہے عقل تجربی، یعنی ایکسپیریمنٹل انٹلیکٹ۔ یہ سماجی ذہانت ہے، تجربے سے ہم سیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے۔ جی، یہ وہ خیالات ہیں جو معاشرے میں رہتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے تیسرا درجہ جو سب سے اہم لگتا ہے، عقل نظری۔ اسپیکولیٹو انٹلیکٹ۔ بالکل۔ یہ وہ درجہ ہے جو ہمیں ہمارے حواس سے آگے کی دنیا کے بارے میں علم دیتا ہے۔ یہ ہمیں وجود، کائنات اور خود ہماری ذات کے بارے میں سوچنے کے قابل بناتا ہے۔ ابن خلدون کے مطابق تمام علوم، فلسفہ اور گہرا علم اسی تیسرے درجے کی سوچ سے پیدا ہوتا ہے۔ جی، یہ انسان ہونے کا اصل جوہر ہے۔ یہاں ایک بات نے مجھے واقعی چونکا دیا، وہ سوچ اور عمل کے تعلق پر ان کی مثال ہے، چھت بنانے والی مثال۔ یہ کیا ہے؟ واہ، وہ میری بھی پسندیدہ مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ چھت بنانے کا سوچتے ہیں تو آپ کا ذہن کیسے کام کرتا ہے؟ آپ سب سے پہلے چھت کا تصور کرتے ہیں، پھر دیواروں کا، اور آخر میں بنیاد کا۔ یہ آپ کی سوچ کا آخری نقطہ ہے۔ لیکن جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو سب کچھ الٹ جاتا ہے۔ بالکل، عمل میں آپ پہلے بنیاد کھودتے ہیں، پھر دیواریں بناتے ہیں، اور سب سے آخر میں چھت ڈالتے ہیں۔ اچھا، اس سے وہ یہ شاندار اصول اخذ کرتے ہیں: عمل کا آغاز سوچ کا اختتام ہے، اور سوچ کا آغاز عمل کا اختتام ہے۔ کمال کی بات ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اعلیٰ ترین انسانی صلاحیت صرف سوچنا نہیں، بلکہ اپنی سوچ کو ایک منظم منصوبے میں ڈھال کر اس پر عمل کرنا ہے۔ شطرنج کا کھلاڑی بھی تو یہی کرتا ہے۔ بالکل وہی۔ اچھا، تو اگر سوچ کے یہ 3 درجے ہیں تو ان سے پیدا ہونے والے علم کی بھی کوئی قسمیں ہوں گی، اور یہاں ان کی سوچ کی اصل گہرائی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ علم کو صرف صحیح یا غلط کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ ایک معاشرے پر اس کے اثرات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ ان کے نزدیک علم ایک سماجی سرگرمی ہے۔ وہ علوم کی 2 بڑی قسمیں بتاتے ہیں۔ پہلی، العلوم الحکمیت الفلسفیہ، یعنی فلسفیانہ علوم۔ جی، یہ وہ علم ہے جو انسان اپنی عقل اور غور و فکر سے خود حاصل کرتا ہے، جیسے ریاضی، منطق، طبیعت۔ اور دوسری قسم ہے العلوم النقلیہ، روایتی علوم۔ یہ وہ علم ہے جو ہمیں وحی یا مذہبی روایت سے ملتا ہے، جیسے قرآن کی تفسیر، حدیث، فقہ۔ جی بالکل۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ اس علم کی بنیاد عقل نہیں بلکہ روایت کا اختیار ہے۔ لیکن ایک تیسری قسم بھی ہے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں اور اسے سختی سے مسترد کرتے ہیں، جادو اور طلسمات۔ جی، اور انہیں مسترد کرنے کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ اس بحث میں نہیں پڑتے کہ جادو کام کرتا ہے یا نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی قانون نے اسے ممنوع قرار دیا ہے، اس لیے اس سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن ایک اور علم ہے جس کے بارے میں ان کا رویہ خالصتاً سماجی ہے، علم نجوم یعنی ایسٹرالوجی۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ خطرناک ہے۔ خطرناک کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نجومی یہ پیشگوئی کر دے کہ سلطنت زوال پذیر ہونے والی ہے تو اس سے دشمنوں کو حملہ کرنے کی ہمت ملے گی، اور ملک کے اندر بغاوتیں پھوٹ پڑیں گی۔ جی ہاں،
یعنی اس علم سے معاشرے میں فساد اور عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مورخ یا عالم کا نہیں بلکہ ایک ماہر عمرانیات کا تجزیہ ہے جس کی اولین ترجیح سماجی استحکام ہے۔ اور یہی سماجی زاویہ ہمیں ان کے اگلے بڑے ہدف کی طرف لے جاتا ہے، فلسفہ، کیونکہ ان کے نزدیک فلسفیوں کی قیاس آرائیاں بھی معاشرے کے لیے اتنی ہی خطرناک ہو سکتی تھیں۔ بالکل، انہوں نے فلسفیوں پر بہت سخت تنقید کی۔ ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ فلسفی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اپنی عقل اور منطق کے بلبوتے پر کائنات کے ہر راز کو جان سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان چیزوں کو بھی جو ہمارے حواس کی پہنچ سے باہر ہیں، جیسے روح یا خدا کی ذات۔ جی، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاجک یعنی منطق کے خلاف تھے؟ یہ تو عجیب بات لگتی ہے۔ نہیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ منطق کے خلاف نہیں تھے بلکہ اس کے غلط استعمال کے خلاف تھے۔ اچھا، وہ منطق کو ایک بہترین ذہنی ورزش سمجھتے تھے، ایک ایسا اوزار جو ہماری سوچ کو تیز اور منظم کرتا ہے۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہر اوزار ہر کام کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ ایک آری سے پیچ نہیں کر سکتے۔ تو ان کے نزدیک منطق کی حدود کیا تھیں؟ ان کا کہنا تھا کہ منطق کا دائرہ طبعی اور حسی دنیا تک محدود ہے۔ آپ اسے تاریخ کے مطالعے میں استعمال کر سکتے ہیں، شواہد کو پرکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ اسے ماواد الطبیعات یعنی میٹا فزکس پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں کوئی حسی ثبوت موجود نہیں، تو آپ صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان قیاس آرائیوں کو یقینی علم سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ بالکل، وہ افلاطون کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ الہیات کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ فلسفی اپنی حدود سے تجاوز کر رہے تھے؟ جی، اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے نزدیک یہ بے فائدہ قیاس آرائیاں لوگوں کو مذہب سے دور کر کے معاشرے کے اخلاقی بنیادوں کو کمزور کر سکتی تھیں۔ ایک بار پھر ان کی فکر کا محور سماجی استحکام تھا۔ تو ان کا مسئلہ خالصتاً قیاس آرائی پر مبنی سوچ سے تھا جو حسی تجربے سے ماورا ہو۔ یہ بات تو ان کی تصوف پر تنقید کی بنیاد بھی لگتی ہے۔ کیا یہی تعلق ہے؟ آپ نے دونوں کو بالکل درست جوڑا ہے۔ کہ وہاں بھی لوگ ایسے دعوے کر رہے تھے جو ان کے نزدیک معاشرتی استحکام کے لیے خطرہ تھے؟ جی، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لیکن تصوف کا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہے کیونکہ وہ تمام صوفیہ کے خلاف نہیں تھے۔ انہوں نے ابتدائی دور کے صوفیہ جو زہد، عبادت اور دنیا سے بے رغبتی پر زور دیتے تھے کہ بہت تعریف کی ہے۔ وہ اسے حق اور ہدایت کا راستہ کہتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی عجیب ہے۔ وہ ایک طرف تو ابتدائی صوفیہ کی تعریف کر رہے ہیں اور دوسری طرف بعد کے صوفیہ کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں کہ ان کی کتابیں جلا دو۔ یہ تو بہت بڑا تضاد لگتا ہے۔ جی، آخر اتنی شدت پسندی کی وجہ کیا تھی؟ ان کی تنقید کا ہدف بعد کے دور کے صوفیہ تھے، خاص طور پر ابن عربی اور ابن سبعین جیسے مفکرین اور ان کے پیروکار۔ ابن خلدون کے نزدیک ان لوگوں نے دین میں ایسی نئی چیزیں داخل کر دی تھیں جو ان کے بقول گمراہی تھیں، اور کتابیں جلانے کا فتویٰ واقعی ایک انتہائی قدم تھا جو ان کی تشویش کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے مخصوص اعتراضات کیا تھے؟ سب سے بڑا اعتراض وحدت الوجود کے نظریے پر تھا۔ یہ وہ فلسفہ ہے جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز دراصل ایک ہی حقیقت یعنی خدا کا حصہ یا جلوہ ہے۔ اچھا، ابن خلدون کو ڈر تھا کہ یہ نظریہ عیسائیوں کے عقیدے سے ملتا جلتا ہے، جہاں ایک انسان کو خدا کا درجہ دے دیا جاتا ہے، یا بعض شیعہ فرقوں کے اماموں کے بارے میں عقائد سے۔ جی، اور یہ اسلامی توحید کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ اور وجد کی حالت میں کہے گئے نعروں کا کیا معاملہ تھا، جیسے منصور حلاج کا واقعہ؟ وہ شطحات یعنی وجد کی حالت میں کہی گئی باتوں کے بھی سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے کوئی شخص کسی بھی روحانی کیفیت میں ہو، اسے شریعت کی حدود کو پار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو ان کی تنقید صرف مذہبی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ گہری سیاسی اور سماجی تھی۔ وہ کیسے؟ ابن خلدون جس دور میں رہ رہے تھے وہ سیاسی انتشار کا دور تھا۔ شمالی افریقہ میں کئی لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے بغاوتیں کھڑی کر رہے تھے۔ ابن خلدون نے دیکھا کہ ان میں سے کئی بغاوتوں کے پیچھے اسی قسم کے صوفی گروہ تھے جو انتہا پسند نظریات رکھتے تھے۔ وہ صوفیاں کی سکر یعنی بے خودی کی حالت کو سہو یعنی ہوش پر ترجیح دینے کو معاشرتی عدم استحکام کی جڑ سمجھتے تھے۔ اچھا، ایک مستحکم معاشرے کے لیے ہوش اور شریعت کی پابندی ضروری ہے، بے خودی اور انفرادی روحانی تجربات نہیں۔
تو وہ فکرمند تھے کہ یہ نظریات معاشرے کو افراتفری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک سسٹم تھنکر کی سوچ ہے۔ وہ ہر چیز کو ایک بڑے سماجی ڈھانچے کے اندر رکھ کر دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، ان کے لیے مذہب، فلسفہ، تصوف یہ سب معاشرے پر اثر انداز ہونے والی قوتیں تھیں، اور جو قوت بھی معاشرے کے استحکام کو خطرے میں ڈالتی وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ تو اگر وہ خطرناک اور بے فائدہ علم کے بارے میں اتنے فکرمند تھے تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ صحیح اور مفید علم کیسے حاصل کیا جائے۔ یہ ہمیں ان کے تعلیمی نظریات کی طرف لاتا ہے جو حیران کن طور پر آج بھی بہت جدید محسوس ہوتے ہیں۔ جی، اور یہ شاید مقدمہ کا سب سے عملی حصہ ہے۔ وہ مؤثر تعلیم کے لیے کچھ شاندار اصول بتاتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ تدریس کا عمل بتدریج اور مرحلہ وار ہونا چاہیے۔ ایک ہی بار میں طالب علم پر سارا بوجھ نہ ڈال دو۔ ٹھیک ہے۔ وہ 3 بار تکرار کا مشورہ دیتے ہیں۔ پہلی بار صرف بنیادی خاکہ، دوسری بار تفصیلات، اور تیسری بار تمام پیچیدہ مسائل کا حل۔ اور اس فہرست میں ایک نکتہ ہے جو مجھے آج کے دور کے لیے سب سے اہم لگا: خلاصوں اور سمریز سے پرہیز۔ یہ تو ہمارے پورے بلنکسٹ اور TLDR کلچر کے بالکل خلاف ہے۔ وہ ایسا کیوں سوچتے تھے؟ یہ گہری بصیرت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی طالب علم صرف خلاصے پڑھتا ہے تو وہ علم کے نتیجے تک تو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس سفر سے نہیں گزرتا جو اس نتیجے تک لایا تھا۔ وہ دلائل کی گہرائی، مختلف آراء کے ٹکراؤ اور مسئلے کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ پاتا۔ جی، اس کی علمی صلاحیت، جسے وہ ملکہ کہتے ہیں، کبھی پختہ نہیں ہو پاتی۔ وہ علم کو یاد تو کر لیتا ہے لیکن اسے سمجھتا اور استعمال کرنا نہیں سیکھتا۔ واو، یہ تو سیدھا ہمارے آج کے تعلیمی نظام پر ایک تنقید ہے۔ اور ان کا ایک اور نقطہ بھی بہت طاقتور ہے کہ بہت زیادہ کتابیں پڑھانا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ طالب علم پر کتابوں کا انبار لگا دینا اسے الجھا دیتا ہے۔ وہ کسی ایک کتاب پر بھی پوری طرح مہارت حاصل نہیں کر پاتا۔ صحیح۔ بہتر ہے کہ ایک مضمون میں ایک بنیادی کتاب کو اچھی طرح پڑھایا جائے، بجائے اس کے کہ درجنوں کتابوں کے درمیان اسے بھٹکا دیا جائے۔ مقدار سے زیادہ معیار اہم ہے۔ اور طلباء کے ساتھ سلوک کے بارے میں بھی ان کے خیالات بہت ترقی پسند تھے۔ بے حد۔ وہ سختی سے کہتے ہیں کہ طلباء کو، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو، سخت جسمانی سزا نہیں دینی چاہیے۔ ان کا نفسیاتی تجزیہ کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مار پیٹ سے بچہ ڈرپوک، جھوٹا اور مکار بن جاتا ہے، اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی شخصیت کی نشوونما رک جاتی ہے۔ جی۔ وہ سیکھنے کے عمل کو خوف کے بجائے خوشی سے جوڑنا چاہتے تھے۔ اور آخر میں وہ علم کے لیے سفر کرنے اور مختلف اساتذہ سے ملنے پر بہت زور دیتے ہیں۔ جی، ان کے نزدیک یہ علم کو پختہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جب آپ مختلف اساتذہ سے ملتے ہیں، ان کے پڑھانے کے طریقے دیکھتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں، تو آپ کی سوچ کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ علم کسی ایک شخص یا کتاب تک محدود نہیں ہے۔ بالکل، یہ ذاتی رابطہ اور براہ راست سیکھنا ان کے نزدیک کتابوں سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابن خلدون صرف ایک مورخ نہیں تھے جو ماضی کے قصے سنا رہے ہوں۔ وہ ایک ایسے مفکر تھے جو علم، معاشرے اور طاقت کے باہمی تعلق کو سمجھ رہے تھے۔ بالکل، وہ ایک سسٹم تھنکر تھے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک معاشرے میں پڑھائے جانے والے مضامین، فلسفے پر ہونے والی بحثیں اور صوفیہ کے حلقوں میں پنپنے والے نظریات، یہ سب مل کر اس معاشرے کی تقدیر لکھتے ہیں۔ ان کا ہر تجزیہ اسی بڑے سماجی اور سیاسی فریم ورک سے جڑا ہوا تھا، جس کا مقصد تہذیبوں کے عروج و زوال کے قوانین کو سمجھنا تھا۔ جی، آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ابن خلدون نے خلاصوں اور مختصر کتابچوں کے استعمال پر شدید تنقید کی تھی کہ یہ سیکھنے کی صلاحیت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے آج کے دور میں جہاں ہم ٹویٹر تھریڈز، یوٹیوب سمریز، AI سے تیار کردہ رپورٹس اور TLDR یعنی ٹو لانگ ڈیڈنٹ ریڈ کے کلچر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ابن خلدون ہمارے بارے میں کیا سوچتے؟ کیا ہم علم حاصل کرنے کے شارٹ کٹس کے تلاش میں نادانستہ طور پر اپنی سوچنے کی گہری صلاحیت کو ہی ختم کر رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح جس سیکھنے کے عمل کے بگاڑ سے انہوں نے 7 صدیوں پہلے خبردار کیا تھا۔ ہمارے سامنے جو متن ہے، اس کا باب 4 ہے، عنوان ہے ابن خلدون کا استقبال، اور یہ اسی معاملے پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو ہمارا مقصد 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے،
اول ان کے اپنے دور میں ان کے کام کو کیسا رد عمل ملا؟ دوم، یورپ نے انہیں کیسے اور کیوں دریافت کیا؟ اور سب سے اہم سوال، آخر وہ آج بھی جدید سماجی علوم کی کتابوں میں مارکس، ویبر اور درخائم کے شانہ بشانہ کیوں نہیں کھڑے؟ اور دیکھیں، ان سوالوں کے جواب کے لیے ہم اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے ہم ماقبل جدید مسلم دنیا میں چلیں گے، دیکھیں گے کہ وہاں انہیں کیسے پڑھا اور سمجھا گیا۔ صحیح۔ پھر ہم 19ویں صدی کے یورپ کا سفر کریں گے، جہاں ان کی دریافت نے ایک نئی بحث چھیڑ دی، اور آخر میں ہم آج کے دور میں کھڑے ہو کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایک اہم لیکن مرکزی دھارے سے الگ تھلگ شخصیت کیوں ہے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ ابن خلدون کو کسی نے نہیں پوچھا، جب تک کہ یورپیوں نے آ کر انہیں الماری سے نہیں نکالا، لیکن متن کہتا ہے کہ یہ آدھا سچ ہے۔ ان کے شاگرد اور پیروکار تو تھے، لیکن کوئی باقاعدہ خلدونی مکتبہ فکر قائم نہیں ہو سکا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی ایک وجہ بہت دلچسپ ہے اور شاید تھوڑی متنازع بھی، اور اس کا تعلق ہے مصر سے۔ ابن خلدون نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قاہرہ میں گزارا، لیکن مصریوں کے بارے میں ان کے خیالات کچھ زیادہ ہمدردانہ نہیں تھے۔ اچھا؟ جی، متن میں ان کا ایک مشہور اقتباس ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مصریوں پر خوشی، ہلکا پن اور مستقبل سے لاپرواہی غالب ہے۔ ان کے مطابق وہ روزانہ کی بنیاد پر جیتے ہیں، بازار سے روز کا سودا خریدتے ہیں اور کچھ بھی ذخیرہ نہیں کرتے۔ یعنی وہ لمحہ موجود میں جینے والے لوگ تھے، کارپے ڈیم کے فلسفے پر عمل پیرا، لیکن ابن خلدون اسے ایک خوبی کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے؟ بالکل نہیں، وہ اس کا موازنہ مراکش کے شہر فاس کے لوگوں سے کرتے ہیں، جنہیں وہ غمگین، اداس اور مستقبل کے لیے بہت زیادہ فکر مند قرار دیتے ہیں۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ فاس کا ایک باشندہ جس کے گودام میں سالوں کا غلہ پڑا ہو، وہ بھی صبح سویرے بازار بھاگتا ہے تاکہ اپنے دن کا راشن خرید سکے۔ اسے اپنا ذخیرہ شدہ کھانا استعمال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یہ تو صرف تاریخ نویسی نہیں ہے، وہ تو پورے معاشرے کی نفسیات کا تجزیہ کر رہے ہیں اور اسے جغرافیہ اور معیشت سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ 14ویں صدی کے لحاظ سے ایک ناقابل یقین حد تک جدید سوچ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ظاہر ہے جب انہوں نے مصریوں کے بارے میں یہ لکھا ہوگا تو وہاں کے علماء اور دانشوروں کو یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی ہوگی۔ یقیناً نہیں۔ متن کا مصنف یہی اشارہ کرتا ہے کہ اس قسم کے بے لاگ اور قدر سخت تجزیے نے مقامی علمی حلقوں میں ان کے خلاف ایک طرح کی مزاحمت پیدا کی ہوگی۔ صحیح۔ جب آپ کسی معاشرے کے بارے میں اتنی دو ٹوک رائے دیتے ہیں تو وہ معاشرہ آپ کے نظریات کو اپنانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ذاتی آراء اور سماجی مشاہدات نے ان کی علمی میراث کو براہ راست متاثر کیا، لیکن کیا سبھی ان کے خلاف تھے؟ مت میں ان کے ناقدین اور مداحوں دونوں کا ذکر ہوگا۔ جی ہاں، اور دونوں ہی اپنے اپنے شعبوں کے بڑے نام تھے۔ ایک طرف ان کے سب سے بڑے ناقدین میں سے ایک تھے الحافظ ابن حجر عسقلانی۔ وہ خود ایک بہت بڑے مورخ اور حدیث کے امام تھے۔ انہوں نے ابن خلدون کے نئے علم العمران یا علم معاشرت کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ محض لفاظی سے مزین ہے۔ یعنی ابن حجر عسقلانی کہہ رہے تھے کہ یہ سب باتیں سننے میں اچھی لگتی ہیں لیکن ان کی کوئی ٹھوس علمی بنیاد نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، خاص طور پر جب وہ خود ایک مورخ تھے۔ بالکل، اور یہ دکھاتا ہے کہ ابن خلدون کے نئے علم کو شروع سے ہی کتنی سخت مزاحمت کا سامنا تھا، لیکن دوسری طرف ان کے مداح بھی تھے۔ مصر میں تقی الدین المکریزی جیسے عالم تھے جو جوانی میں قاہرہ میں ان کے لیکچرز میں شریک ہوئے اور ان سے بے حد متاثر تھے۔ اور شمالی افریقہ میں ان کے سب سے اہم فکری وارث ابن لزم۔ تو ابتدائی طور پر کچھ اثر تو ہوا، کچھ لوگوں نے ان کی اہمیت کو پہچانا، لیکن پھر وہ سلسلہ جیسے رک گیا۔ 200 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا کام ایک علمی خزانے کی طرح کہیں دفن ہو گیا تھا۔ بالکل، اور یہ خزانہ دوبارہ تب دریافت ہوا جب ایک اور عظیم سلطنت کو اس کی ضرورت پڑی، سلطنت عثمانیہ۔ 17ویں صدی تک سلطنت عثمانیہ اپنے عروج سے گزر کر زوال کے آثار محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے دانشور اور مورخ جیسے کاتب چلبی اور مصطفیٰ نعیمہ اس زوال کی وجوہات تلاش کر رہے تھے۔
اور انہیں ایک ایسے نظریاتی فریم ورک کی تلاش تھی جو یہ سمجھا سکے کہ عظیم سلطنتیں کیوں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اور انہیں یہ فریم ورک ابن خلدون کے ہاں ملا۔ یہیں پر دائرہ عدل یعنی سرکل آف ایکوٹی کا تصور سامنے آتا ہے۔ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ تو 17ویں صدی کا ایک سیاسی فلو چارٹ ہے۔ یہ بالکل ایک فلو چارٹ ہی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر چیز دوسری سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے 8 اصول ہیں اور یہ ایک دائرے کی طرح کام کرتے ہیں۔ پہلا اصول ہے فوج کے بغیر کوئی شاہی اختیار نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، طاقت کے لیے فوج چاہیے۔ بالکل، لیکن دوسرا اصول اسے فوراً جوڑتا ہے، دولت کے بغیر کوئی فوج نہیں۔ اور دولت کہاں سے آتی ہے؟ تیسرا اصول، رعایا دولت پیدا کرتی ہے۔ تو بادشاہ، فوج اور عوام سب ایک زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ عوام کے بغیر کچھ نہیں، کیونکہ وہی دولت کا سرچشمہ ہے۔ اور عوام بادشاہ کے ساتھ کیوں رہیں گے؟ چوتھا اصول، انصاف رعایا کی وفاداری کو قائم رکھتا ہے۔ یہاں سے یہ دائرہ مکمل ہونا شروع ہوتا ہے۔ انصاف ہوگا تو رعایا خوشحال ہوگی، خوشحال رعایا ٹیکس دے گی، ٹیکس سے فوج مضبوط ہوگی اور مضبوط فوج سے بادشاہت قائم رہے گی۔ واہ! نیما نے اس تصور کو استعمال کر کے عثمانی سلطان کو یہ سمجھایا کہ اگر سلطنت کو بچانا ہے تو اس سائیکل کو سمجھنا ہوگا اور انصاف کے اصول کو بحال کرنا ہوگا۔ تو یہ صرف ایک فلسفہ نہیں تھا، یہ بقا کا ایک فارمولا تھا۔ یعنی ابن خلدون کے نظریات صرف ایک علمی مشغلہ نہیں رہے، بلکہ انہیں ریاست بچانے کے ایک عملی منصوبے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جی بالکل۔ اور متن کے مطابق شاید عثمانیوں کی اسی دلچسپی کی وجہ سے یورپیوں کی نظر ان پر پڑی۔ یہ دریافت کیسے ہوئی؟ یہ دریافت بھی بدتدریج ہوئی۔ ان کا نام پہلی بار یورپ میں 1636 میں تیمور لنگ کی سوانح عمری کے ایک لاطینی ترجمے میں سامنے آیا، جہاں ابن خلدون اور تیمور کی تاریخی ملاقات کا ذکر تھا۔ اچھا۔ پھر تقریباً 60 سال بعد بارتھلمی ڈی ہربلوٹ کی مشہور ببلیوتھیک اورینٹالا میں ان کی ایک مختصر سوانح حیات شائع ہوئی، لیکن اصل کام 19ویں صدی میں شروع ہوا، جب یورپی مستشرقین نے باقاعدہ ان کے کام کا ترجمہ کرنا شروع کیا۔ ڈی ساسی نے فرانسیسی میں، ہیمر پرگسٹال نے جرمنی میں، اور پھر ڈی سالن کا مکمل ترجمہ سامنے آیا۔ اور جب مغرب نے انہیں پڑھا تو ان کا رد عمل کیسا تھا؟ متن اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے: تعریف، تنقید اور دفاع۔ آئیے تعریف سے شروع کرتے ہیں۔ ابتدائی تعریف کرنے والوں میں ایک عجیب سی دغلی پالیسی نظر آتی ہے۔ وہ ایک طرف تو ان کی ذہانت کے قائل تھے، لیکن دوسری طرف ایک مستشرقانہ تعصب بھی جھلکتا تھا۔ مستشرقانہ یا اورینٹلسٹ سوچ، مطلب مشرق کو مغرب کے مقابلے میں کمتر، غیر منطقی اور پسماندہ سمجھنا۔ تو وہ تعریف بھی اسی اینک سے کر رہے تھے؟ جی ہاں، مثال کے طور پر یعقوب گریبرگ نے ابن خلدون کو ایک ذہین عالم کہا، لیکن ساتھ ہی افسوس کا اظہار کیا کہ وہ اسلام کے تعصبات کو مکمل طور پر ترک نہیں کر سکے تھے۔ گویا ان کے نزدیک ایک مسلمان مفکر کا ذہین ہونا ایک غیر معمولی بات تھی، ایک استثناء۔ یہی رویہ رینالڈ نکلسن کے ہاں بھی ملتا ہے، جنہوں نے ابن خلدون کو مسلمانوں میں ایک تنہا جینیس قرار دیا، جس کے حقیقی علمی وارث میکیاویلی اور ویکو جیسے یورپی تھے۔ یعنی تعریف کے پردے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ شخص اپنی قوم اور ثقافت سے کتنا مختلف اور برتر تھا۔ یہ تو ایک طرح سے پورے مسلم فکری ورثے کی توہین ہے۔ بالکل۔ ہسپانوی فلسفی اورٹیگا وائی گیسٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ واحد افریقی تھے جو ایک مفکر کہلانے کے لائق تھے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی تھا۔ کچھ یورپی مفکرین نے انہیں بغیر کسی تعصب کے سراہا۔ رابرٹ فلنٹ نے 1893 میں لکھا کہ نہ کلاسیکی اور نہ ہی قرون وسطی کی عیسائی دنیا ان جیسی ذہانت کا کوئی اور نام پیش کر سکتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا اعتراف تھا۔ انہوں نے ابن خلدون کو تاریخ کے فلسفے میں افلاطون اور ارسطو سے بھی بڑا مفکر قرار دیا۔ جی، اور سائنس کے عظیم مورخ جارج ساٹن کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے بھی ان کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے انہیں تاریخ کے اولین فلسفیوں میں سے ایک کہا اور اس بات پر زور دیا کہ اگر کسی کو قرون وسطی کی سائنس کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے عربی زبان سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ یونانی یا لاطینی۔ یہ ایک طرح سے یورپی مرکزیت پر براہ راست تنقید تھی۔ اچھا، معاشیات کے شعبے میں ان کا استقبال کیسا رہا؟ وہاں تو شمپیٹیرین گیپ کا ذکر آتا ہے۔ جی، یہ ایک دلچسپ معاملہ ہے۔
مشہور ماہر معاشیات جوزف شیمپیٹر نے جب معاشی فکر کی تاریخ لکھی تو انہوں نے ارسطو کے بعد سیدھا 13ویں صدی کے یورپی مفکرین پر چھلانگ لگا دی اور بیچ کے تقریباً 500 سال کے علمی کام کو نظر انداز کر دیا۔ یعنی ایسا ہے جیسے کوئی فلمی تاریخ لکھے اور چپکے سے دی گاڈ فادر سے لے کر پلپ فکشن تک کا پورا دور ہی غائب کر دے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بھول نہیں، یہ ایک بہت بڑا خلا ہے۔ بالکل، لیکن دوسری طرف جوزف سپینگلر جیسے ماہرین بھی تھے جنہوں نے ابن خلدون کو قرون وسطیٰ کے اسلام کا سب سے بڑا ماہر معاشیات قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ابن خلدون نے 14ویں صدی میں ہی رسد و طلب یعنی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، ٹیکسوں کے معیشت پر اثرات اور سرمایہ کی تشکیل جیسے جدید معاشی موضوعات پر گہرائی سے بحث کی تھی۔ اور پھر برطانوی مورخ آرنلڈ ٹوائن بھی آتے ہیں جن کے حوالے کے بغیر ابن خلدون پر بات ادھوری لگتی ہے۔ انہوں نے تو تعریف کی انتہا کر دی۔ ٹوائن بھی نے ان کے کام کو بلا شبہ اپنی نوعیت کا عظیم ترین کام جو آج تک کسی بھی ذہن نے کسی بھی وقت یا جگہ پر تخلیق کیا ہے قرار دیا۔ یہ کسی بھی مفکر کے لیے کہے گئے سب سے بڑے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ واقعی ٹوائن بھی نے ابن خلدون کے ماڈل کو رکی ہوئی تہذیبوں یعنی اریسٹڈ سویلائزیشنز کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا، یعنی وہ تہذیبیں جو ایک خاص مقام پر آ کر آگے بڑھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن اس بے پناہ تعریف پر بھی تنقید ہوئی ہے۔ متن میں عزیز العظما کا ذکر ہے، ان کا کیا اعتراض تھا؟ عزیز العظما کا کہنا ہے کہ ٹائن بی جیسے مفکرین ابن خلدون کو ان کے اپنے تاریخی اور ثقافتی پس منظر سے کاٹ دیتے ہیں۔ وہ انہیں جدید مغربی سماجیات کا محض ایک پیشرو یا فور رنر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابن خلدون کے کام کی اپنی انفرادیت اور اس کا اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب ان کی اہمیت صرف اس لیے رہ جاتی ہے کہ وہ مغرب کے جدید نظریات سے ملتا جلتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ خود اپنی جگہ ایک مکمل اور جامع نظریہ ہے۔ بالکل۔ تو ایک طرف تو ٹائن بی جیسے مفکرین انہیں تاریخ کا سب سے بڑا ذہن قرار دے رہے تھے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے قد کے مفکر پر تنقید بھی ہوئی ہوگی۔ متن میں ناقدین کا کیا ذکر ہے؟ ایک بہت بڑی اور مشہور تنقید مصر کے نامور ادیب طٰہٰ حسین کی طرف سے آئی۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے میں ابن خلدون کو ایک کمزور عالم قرار دیا۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ابن خلدون کا کام سماجیات نہیں کہلایا جا سکتا، کیونکہ ان کا سارا تجزیہ صرف ریاست کے گرد گھومتا ہے، جبکہ سماجیات کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اشارہ دیتا ہے کہ شاید اس تنقید کے پیچھے ایک مصری قوم پرستانہ نقطہ نظر بھی کار فرما تھا، وہی پرانی ناراضگی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ کوئی فکری یا علمی تنقید؟ ایک اور بہت اہم اور سنجیدہ تنقید یہ کی جاتی ہے کہ کیا ابن خلدون نے مقدمہ میں جو عظیم نظریہ پیش کیا اسے اپنی ہی لکھی ہوئی تاریخ کی کتاب العبر پر لاگو بھی کیا یا نہیں؟ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی تاریخ کی کتاب زیادہ تر روایتی تاریخ کی کتابوں کی طرح ہی ہے، جس میں بادشاہوں اور واقعات کا ذکر ہے اور اس میں ان کے اپنے علم الامران کے نظریے کا عملی اطلاق نظر نہیں آتا۔ یہ تو ایک بہت وزنی اعتراض ہے، اس کا کیا جواب دیا گیا ہے؟ مقدمہ کے مشہور مترجم فرانز روزنتھال نے اس کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تنقید درست نہیں ہے۔ ابن خلدون نے اپنا نظریہ خاص طور پر شمالی افریقہ اور بربر قبائل کی تاریخ پر بہت کامیابی سے لاگو کیا۔ کتاب العبر کے وہ حصے جو مغرب کی تاریخ سے متعلق ہیں، ان میں مقدمہ کا نظریاتی فریم ورک واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ان تمام تعریفوں اور تنقیدوں کے بعد ہم آج کے دور میں پہنچتے ہیں۔ متن کہتا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود ابن خلدون کی حیثیت آج بھی حاشیہ پر یعنی مارجنل ہے۔ ان کا نام سب جانتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن سماجیات کی درسی کتابوں میں انہیں وہ مرکزی مقام حاصل نہیں جو مارکس، ویبر یا درخائم کو حاصل ہے۔ انہیں مرکزی دھارے سے الگ تھلگ کیوں رکھا گیا؟ دیکھیں، متن کے مطابق اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے کام کو منظم طریقے سے ایک جدید سماجیاتی نظریے میں تبدیل کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ ان کی تعریف تو بہت کی گئی، لیکن ان کے نظریات کو ایک زندہ اور قابل استعمال فریم ورک کے طور پر نہیں اپنایا گیا۔
اور اس کی جڑیں سماجی علوم پر یورپی مرکزیت یعنی یورو سینٹرزم کے غلبے میں ہیں۔ اور یورو سینٹرزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کی تاریخ اور علم کو صرف یورپ کی اینک سے دیکھتے ہیں اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ تمام اہم نظریات وہیں سے آئے ہیں۔ بالکل، اور اس سوچ کی وجہ سے ابن خلدون جیسے غیر یورپی مفکرین کے لیے اس کلب میں مستقل جگہ بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی بات ان پر ہونے والی تحقیق کی نوعیت سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ متن میں ان پر ہونے والے کام کو 7 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ تقسیم ہی پوری کہانی بیان کر دیتی ہے۔ وہ 7 اقسام کیا ہیں؟ پہلی 4 اقسام ہیں: سوانح عمریاں، ایسے کام جو انہیں سماجی علوم کا پیشرو ثابت کرتے ہیں، مغربی مفکرین سے ان کے تقابلی مطالعے اور مقدمہ کے نظریات کا عمومی جائزہ۔ اور یہی وہ کام ہے جو زیادہ تر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ان پر جو تحقیق ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ماضی میں پھنسی ہوئی ہے۔ زیادہ تر کام ان کی سوانح عمری لکھنے، انہیں سماجیات کا باپ کہنے یا ان کا موازنہ مارکس یا میکیاویلی سے کرنے تک محدود ہے۔ یہ سب اہم ہے، لیکن یہ انہیں ایک میوزیم کی شے بنا دیتا ہے۔ تو باقی 3 اقسام کون سی ہے جن پر کام نہیں ہو رہا؟ وہ ہے ان کے نظریے کے علمیاتی اور طریقہ کار کے پہلوؤں کا گہرا تجزیہ، ان کے نظریے پر سنجیدہ تنقید، اور سب سے اہم 7ویں قسم ان کے نظریاتی فریم ورک کا آج کے مسائل پر عملی اطلاق۔ اچھا، یہی وہ کام ہے جو کسی مفکر کو زندہ رکھتا ہے اور اسے مرکزی دھارے کا حصہ بناتا ہے۔ جب تک ابن خلدون کے نظریات کو آج کی دنیا، آج کی ریاستوں اور آج کے معاشروں کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، وہ ایک قابل احترام تاریخی شخصیت تو رہیں گے، لیکن ایک فعال نظریہ دان نہیں بن پائیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ابن خلدون کو حاشیے سے مرکزی دھارے میں لانے کی ذمہ داری اب ان لوگوں پر ہے جو ان کے کام کو محض تاریخی ورثہ سمجھنے کی بجائے ایک جدید اور قابل عمل علمی اوزار کے طور پر دیکھیں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ابن خلدون کے نظریات کے سفر کو دیکھا، ان کے اپنے دور میں ایک ملا جلا رد عمل، پھر سلطنت عثمانیہ میں ان کی عملی اہمیت کی دوبارہ دریافت، 19ویں صدی کے یورپ میں ان کا پیچیدہ استقبال جو تعریف اور تعصب کے دھاگوں سے بنا تھا، اور آخرکار جدید سماجی علوم میں ان کی ایک ایسی حیثیت جو قابل احترام تو ہے لیکن مرکزی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو شاید ابھی اپنے اختتام کو نہیں پہنچا۔ بالکل، اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو کو ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرنا چاہیں گے۔ متن کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ ان کے کام کے عملی اطلاق کی اشد ضرورت ہے۔ تو سامعین کے لیے آخری خیال یہ ہے، اگر ریاستوں کے عروج و زوال کا ابن خلدون کا نظریہ عصبیت یعنی سماجی یکجہتی پر مبنی ہے، اور یہ نظریہ عثمانیوں کے لیے اپنے زوال کو سمجھنے میں اتنا کارآمد تھا، تو آج کی ہماری بٹی ہوئی دنیا میں، چاہے وہ سیاست ہو، کاروبار ہو یا آن لائن کمیونٹیز ہوں، کون سی نئی عصبیتیں بن اور ٹوٹ رہی ہیں، اور ان کے عروج و زوال کے چکر کو ہم خلدونی اینک سے دیکھ کر کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ ان کے نظریات کو ایک تاریخی نوادر کے طور پر طاق میں رکھنے کی بجائے ایک فعال اوزار کے طور پر استعمال نہ کر کے ہم کیا کھو رہے ہیں؟ باب نمبر 5 ہے، جس کا عنوان ہے جدید سماجی علوم کے لیے ابن خلدون کی اہمیت۔ بالکل، تو اس ماخذ کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ 14ویں صدی کا یہ ذہن آج کی دنیا، آج کی سیاست اور ہمارے معاشرتی اتار چڑھاؤ کو سمجھنے میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ سفر صرف تاریخ کی ورق گردانی نہیں ہے۔ ماخذ کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ابن خلدون کو صرف ماضی کا ایک عظیم مفکر مان کر میوزیم میں سجا دینا کافی نہیں۔ اچھا، اصل کام ان کے نظریات کو آج کے سماجی علوم کے ساتھ ملا کر ایک نیا فریم ورک، ایک نئی اینک تیار کرنا ہے جسے ہم خلدونی سماجیات کہہ سکتے ہیں۔ بہت دلچسپ بات ہے۔ تو آئیے پھر پہلے زاویے سے شروع کرتے ہیں۔ مؤخذ کہتا ہے کہ ابن خلدون نے اسلامیات کے پرانے اور پیچیدہ موضوعات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا انداز پیش کیا۔ جی، اور اس کی سب سے بہترین مثال خلافت کے مسئلے پر ان کی بحث ہے۔ خلافت، یہ تو ہمیشہ سے ایک بہت ہی حساس موضوع رہا ہے۔ بالکل، روایتی طور پر خلیفہ کے لیے 5 شرائط مانی جاتی تھی: علم، دیانتداری، قابلیت، جسمانی اور ذہنی صحت، اور 5ویں شرط جو سب سے متنازع تھی، جی، کہ خلیفہ کا قریشی نسل سے ہونا لازمی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے۔
ابن خلدون نے اس شرط کو کس نظر سے دیکھا؟ کیا انہوں نے اسے صرف ایک مذہبی حکم مان لیا؟ یہیں پر تو ابن خلدون کا کمال سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اس شرط کو آسمانی یا محض برکت کا معاملہ قرار دینے کے بجائے ایک انتہائی عملی، ایک سماجیاتی دلیل پیش کی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ شرط عوامی مفاد یعنی پبلک انٹرسٹ کی وجہ سے رکھی گئی تھی۔ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ آج ہم عوامی مفاد کا مطلب اچھی سڑکیں، ہسپتال یا انصاف سمجھتے ہیں۔ 14ویں صدی میں عوامی مفاد کا مطلب قبیلہ قریش سے وفاداری تھا؟ بہترین سوال ہے، کیونکہ انہوں نے عوامی مفاد کی تعریف ہی مختلف انداز میں کی۔ ان کے نزدیک کسی بھی ریاست کا سب سے بڑا عوامی مفاد استحکام تھا۔ استحکام، اچھا۔ امن و امان۔ اگر ریاست میں خانہ جنگی ہو، افراتفری ہو، تو سڑکوں اور ہسپتالوں کا کیا فائدہ؟ اور استحکام آتا ہے عصبیت سے۔ عصبیت، یہ ان کے نظریے کا مرکزی لفظ ہے۔ اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں گروہی یکجہتی، ایک ٹیم اسپرٹ، ایک ایسی مضبوط سماجی طاقت جو لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے لڑنے مرنے پر آمادہ کر دے۔ ٹھیک۔ تو ابن خلدون نے دلیل دی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کے پاس عربوں میں سب سے طاقتور عصبیت تھی۔ لوگ ان کی قیادت کو مانتے تھے، ان کا اثر و رسوخ تھا۔ تو اس لیے خلیفہ کا قریش سے ہونا ایک عملی ضرورت تھی ریاست کو انتشار سے بچانے کے لیے؟ جی بالکل، لیکن پھر انہوں نے اس سے بھی آگے کی بات کی۔ انہوں نے اس شرط کو ایک خاص قبیلے سے نکال کر ایک عمومی اصول میں بدل دیا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا خلیفہ کو ایسے لوگوں میں سے ہونا چاہیے جن کی عصبیت اپنے ہم اثروں سے برتر ہو، تاکہ ان کی اطاعت کو یقینی بنایا جا سکے۔ گویا کل اگر ترکوں یا کسی اور گروہ کی عصبیت سب سے مضبوط ہو جائے تو قیادت کا حق ان کا ہوگا۔ واہ، یعنی مذہبی حکم کو ایک سماجی اور سیاسی اصول میں بدل دیا۔ جی، ان کا ایک مشہور جملہ ہے کہ مذہبی قانون وجودی تقاضوں سے متصادم نہیں ہو سکتا، یعنی شریعت کے اصول زمینی حقیقتوں سے ٹکرا نہیں سکتے۔ یہ ایک خالص سماجیاتی دلیل تھی۔ کمال ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی پرانے مذہبی سوالات پر ان کی نئی سوچ، لیکن ماخذ کہتا ہے کہ ان کا کام ایک بالکل نئی سماجی سائنس بنانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ خلدونی سماجیات آخر ہے کیا؟ ماخذ اس کے لیے 3 راستے بتاتا ہے۔ پہلا راستہ ہے ابن خلدون کے نظریات کو موجودہ مغربی نظریات کے ساتھ ایک مقابلے میں لانا۔ جیسے کہ؟ اس کی ایک بہترین مثال ہے کارل مارکس اور اینگلز کا نظریہ ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن۔ ایک منٹ، ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن، یہ کافی بھاری بھرکم اصطلاح ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ہندوستان جیسے ایشیائی معاشرے جامد یعنی سٹیگننٹ تھے۔ ان کا نقطہ یہ تھا کہ ان معاشروں میں وہ اندرونی طبقاتی کشمکش نہیں تھی جو یورپ کو جاگیرداری سے سرمایہ داری کی طرف لے گئی۔ اچھا، یعنی ایک ہی چکر میں پھنسے ہوئے تھے، ایک بادشاہ جاتا دوسرا آ جاتا، لیکن بنیادی ڈھانچہ ویسا کا ویسا ہی رہتا تھا۔ بالکل، گویا ان معاشروں کی کوئی تاریخ نہیں تھی، صرف ایک ہی کہانی بار بار دہرائی جا رہی تھی۔ لیکن ابن خلدون بھی تو ریاستوں کے عروج و زوال کے چکر کی ہی بات کرتے ہیں، تو ان کا نظریہ مارکس سے مختلف کیسے ہوا؟ یہی تو سب سے دلچسپ نکتہ ہے۔ مارکس کے نزدیک تبدیلی باہر سے آتی تھی، جیسے برطانوی سامراج نے آ کر ہندوستان کو توڑا، لیکن ابن خلدون کے نظریے میں تبدیلی کا انجن معاشرے کے اندر ہی موجود ہے۔ اور وہ انجن ہے اسدیت۔ جی، جس قبائلی عصبیت کی بنیاد پر ایک خاندان اقتدار میں آتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ شہری زندگی اور عیش و عشرت کی وجہ سے وہی عصبیت کمزور پڑ جاتی ہے، اور پھر کوئی نیا مضبوط عصبیت والا گروہ آ کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ اس کی کوئی ٹھوس تاریخی مثال ہے؟ ماخذ ایک شاندار مثال دیتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ اور ایران کی صفوی سلطنت کا موازنہ، دونوں کی بنیاد خانہ بدوش قبائلی تحریکوں پر تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن عثمانیوں نے بہت جلد سمجھ لیا کہ قبائلی طاقت ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ انہوں نے دوشیرما جیسا نظام بنایا، جس میں مفتوحہ علاقوں سے عیسائی بچوں کو لا کر انہیں مسلمان بنا کر سلطنت کے وفادار فوجی اور بیوروکریٹ بنایا جاتا تھا۔ جی بالکل، انہوں نے قبائلی عصبیت کو ایک ریاستی ڈھانچے سے بدل دیا۔ نتیجہ، سلطنت عثمانیہ 600 سال سے زیادہ قائم رہیں۔ اور صفیوں نے کیا کیا؟ صفی سلطنت اپنی فوجی طاقت کے لیے ترک قبائل
जिन्हें कज़लबाश कहते थे, पर इन्हिसार करती रही। नतीजा ये निकला कि ये कज़लबाश सरदार हमेशा बादशाह के लिए खतरा बने रहे। यानी ईरान में खानदानों के उरूजो जवाल का खुल्दूनी चक्कर ज्यादा तेजी से चलता रहा। बिल्कुल, ये हरकियात मार्क्सिज्म से कहीं बेहतर तौर पर खुल्दूनी नजरिए से समझी जा सकती हैं। रुकिए, तो आप कह रही हैं कि असबियत एक ऐसी आग है जो आपको तख्त तक तो पहुंचाती है, लेकिन अगर आपने इसे काबू में ना रखा तो वही आग आपका घर भी जला देती है? बिल्कुल यही बात है। अच्छा, अब दूसरे रास्ते पर आते हैं, जो है खुल्दूनी तसव्वुरात को खुद फरोग देना, जैसे उनका इक़्तिदार का तसव्वुर। ठीक है। उन्होंने दो तरह की हुकूमतों में फ़र्क किया, एक खिलाफत और दूसरी मुल्क यानी बादशाहत। खिलाफत शरीयत पर मबनी थी और मुल्क ताकत और ज़बरदस्ती पर। जी, और माखज़ इसका मवाजना मशहूर जर्मन माहिर समाजियात मैक्स वेबर के तसव्वुरात से करता है। अच्छा, वो कैसे? इब्न खुल्दून की खिलाफत वेबर की अक्ली कानूनी अथॉरिटी से मिलती जुलती है, जहां लोग किसी शख्स की नहीं बल्कि कानून और उसूलों की इताअत करते हैं, जबकि मुल्क वेबर की मौरूसी हुकूमत की तरह है। यानी उनके तसव्वुरात को जदीद समाजियाती ज़बान में तर्जुमा किया जा सकता है। बिल्कुल। और तीसरा रास्ता है इन मौज़ूआत की तरफ तवज्जो देना जिन पर आज तहकीक की ज़रूरत है, जैसे कि बदउनवानी। बदउनवानी, ये तो बहुत अहम मौजू है। जी, और ये शायद उनका सबसे धमाका खेज तज्जिया है। इब्न खुल्दून ने बदउनवानी, जिसे वो फसाद कहते हैं, को किसी हुक्मरान की ज़ाती अच्छाई या बुराई से नहीं बल्कि ऐशो इशरत और शहरी जिंदगी के फ़रोग़ से जोड़ा है। अच्छा। उन्होंने किसी भी हुक्मरान ख़ानदान या सल्तनत की ज़िंदगी के 5 मराहिल बयान किए हैं। ये 5 मराहिल क्या है? ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहे हैं। पहला मरहला है फतह और कामयाबी। उस मरहले पर असबियत अपने उरूज पर होती है, सब मिलके जुद्दोजहद करते हैं, मसवात होती है। ठीक है, एक स्टार्टअप की तरह। एक तरह से, हाँ। दूसरा मरहला है इक़्तिदार पर मुकम्मल कब्जा। अब हुक्मरान अपने पुराने साथियों को रास्ते से हटाता है और अपने वफादार तनख्वाहदार मुलाजिम भर्ती करता है। यानी पुराने दोस्तों से छुटकारा हासिल करना, ये तो हर जगह होता है। बिल्कुल। तीसरा मरहला है फरागत और ख्वाहिशात का ज़ुहूर। अब रियासत मुस्तहकम हो चुकी है, हुक्मरान बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, अपनी शान व शौकत का इजहार करता है। और चौथा मरहला? चौथा मरहला है क़नात और अमन पसंदी। इस मरहले पर हुक्मरान कोई नई जंग नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अपने पेशवरों की बनाई हुई चीज़ों को बरकरार रखने की कोशिश करता है। और फिर आता है आखिरी मरहला। जी, 5वां और आखिरी मरहला, फजूल खर्ची और बर्बादी। इसमें क्या होता है? इस मरहले पर हुक्मरान और उसका अंदरूनी हल्का ऐशो इशरत में डूब जाता है। रियासत की दौलत को ज़ाती मंसूबों पर लुटाया जाता है, फौजियों की तनख्वाहें कम हो जाती हैं। और वो पैसा हुक्मरान के ज़ाती अल्ले तल्ले पर खर्च होता है। जी, और आखिरकार ख़ानदान एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है जिसे इब्न खुल्दून बुढ़ापा कहते हैं, और फिर कोई नई तवाना असबियत उसे उखाड़ फेंकती है। यानी इब्न खुल्दून ये कह रहे हैं कि बदउनवानी कोई अखलाकी बीमारी नहीं, बल्कि ये किसी भी ताकतवर इदारे की जिंदगी का आखिरी मुतवक्के मरहला है, जैसे बुढ़ापा आता है। बिल्कुल यही बात है। ये एक इनकलाबी सोच है, वो इसे एक फितरी अमल के तौर पर देख रहे हैं। ये तो सिर्फ 14वीं सदी की सल्तनतों की कहानी नहीं, ये आज की बड़ी कॉरपोरेशंस और सियासी खानदानों पर भी इतनी ही दुरुस्त साबित हो सकती है। यकीनन, जब एक कंपनी का सीईओ कॉरपोरेट पैसा अपने ज़ाती जेट पर खर्च करने लगे, तो समझ लें कि 5वां मरहला शुरू हो चुका है। ये वाकई एक गहरी सोच है। अच्छा, ये हमें आखिरी नुक्ते की तरफ लाता है, इब्न खुल्दून का तहकीकी नुक्ता नज़र या मेथोडोलॉजी। जी, और ये नुक्ता उनके नज़रियात से ज़्यादा उनके तरीक़ाकार के बारे में है। इब्न खुल्दून ने कहा कि तारीख़ सिर्फ वाक़यात को नकल कर देने का नाम नहीं है, तारीख़ी मालूमात को आंखें बंद करके कबूल ना किया जाए। तो फिर क्या किया जाए? उसे अक्ल और समाजी उसूलों की कसौटी पर परखो, खुद से पूछो, क्या ऐसा होना मुमकिन भी था? क्या माखिज इसकी कोई मिसाल देता है?
ہاں، اور یہ ایک بہت ہی حساس اور متنازع مثال ہے۔ ماخذ برکت احمد کی تحقیق کا حوالہ دیتا ہے، جنہوں نے ابن خلدون کے طریقہ کار کو مدینہ میں بنو قریظہ کے واقعے پر لاگو کیا۔ اچھا، روایتی بیانیے کے مطابق غداری کے الزام میں اس قبیلے کے 600 سے 900 مردوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن بنو قریظہ کا واقعہ تو ایک مسلمہ تاریخی حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ کیا اس پر سوال اٹھانا ایک طرح سے تاریخ کو چیلنج کرنا نہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی ابن خلدون کے طریقہ کار کی خوبصورتی بھی ہے اور خطرہ بھی۔ ان کا مقصد تاریخ کو رد کرنا نہیں، بلکہ اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھنا تھا۔ تو برکت احمد نے کیا سوالات اٹھائے؟ پہلا سوال امکانیت کا تھا۔ کیا اس وقت کے چھوٹے سے شہر مدینہ میں ایک دن کے اندر اتنے لوگوں کو قید کرنے، ان کے لیے خندقیں کھودنے، انہیں قتل کرنے اور لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے وسائل تھے؟ یہ ایک لاجسٹیکل سوال ہے۔ بالکل۔ دوسرا سوال نفسیاتی تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو جب موت نظر آ رہی ہو تو ان میں سے صرف ایک یا دو نے جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنے کی کوشش کی؟ انسانی فطرت اس کے خلاف جاتی ہے۔ اور تیسرا سوال؟ تیسرا سوال تاریخی کردار کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی، جو اپنی رحم دلی کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے بعد میں اپنی کسی تقریر یا خطبے میں اس اتنے بڑے واقعے کا کوئی ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو مقصد اس تاریخی سوال کا کوئی حتمی جواب دینا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ ابن خلدون کا تنقیدی طریقہ کار آج بھی مانے ہوئے تاریخی بیانیوں پر نظر ثانی کرنے اور گہرے سوالات پوچھنے کے لیے کتنا کارآمد ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ابن خلدون پرانے موضوعات کے لیے نئے سماجیاتی دلائل فراہم کرتے ہیں، وہ ایک نئی خلدونی سماجیات کی بنیاد رکھتے ہیں، اور وہ تاریخ کو پرکھنے کا ایک عقلی طریقہ کار بھی دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور ماخذ کا حتمی نقطہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ابن خلدون کو نظر انداز کیا جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ذکر تو ہوتا ہے مگر ان کے نظریات کا عملی اطلاق نہیں ہوتا۔ انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ جی، ان کے کام کو سنجیدگی سے لینا دراصل علم کی سیاست یعنی پالیٹکس آف نالج کا حصہ ہے۔ یہ مغربی علمی پیراڈائمز کے غلبے کو چیلنج کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ماخذ میں ابن خلدون کے کچھ ایسے موضوعات کا ذکر ہے جن پر زیادہ کام نہیں ہوا، جیسے تہذیبوں کے عروج و زوال میں خواہشات اور فراغت یعنی ڈیزائر اینڈ لیجر کا کردار۔ آج کی دنیا جو ہر وقت صرف اور خواہشات کی تکمیل پر مرکوز ہے، اس کے بارے میں ابن خلدون کا تجزیہ ہمیں کیا بتا سکتا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہم اپنے ارد گرد، اپنی سیاست میں، بڑی کمپنیوں میں یا اپنے معاشرے میں کسی خاندان یا تہذیب کے اس 5ویں مرحلے یعنی فضول خرچی اور بربادی کے آثار دیکھ سکتے ہیں؟ ابن خلدون کی اینک لگا کر دیکھنے سے شاید ہمیں اپنی دنیا ایک بالکل مختلف شکل میں نظر آئے۔ بالکل۔ باب نمبر 6، جس کا عنوان ہے مزید مطالعہ اور حوالہ جات۔ اب سننے میں تھوڑا خشک لگ سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک خزانے کا نقشہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ باب ایک طرح سے علمی جاسوسی کی گائیڈ ہے۔ واہ، علمی جاسوسی، دلچسپ۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابن خلدون کو سمجھنے کا سفر خود کیسا رہا ہے، ان کے اصلی الفاظ ہم تک کیسے پہنچے، کس نے ان کا ترجمہ کیا اور کیوں کیا، اور کون سی بڑی بحثیں ہیں جو آج تک ان کے کام کے گرد گھوم رہی ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا مشن آج ان تہوں کو ایک ایک کر کے اتارنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ صدیوں کی تشریحات، تراجم اور بحثوں کے نیچے چھپے ہوئے حقیقی مفکر کو ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ جی، تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے۔ اگر کسی کو آج ابن خلدون کو پڑھنا ہو تو وہ کہاں سے شروع کرے؟ ایسا لگتا ہے کہ اصل کتاب تک پہنچنا ہی پہلا چیلنج ہے۔ یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک چیلنج نہیں، یہ ایک بہت بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اچھا؟ جی، ماخذ میں فرانز روزنتھال کی ایک بات نقل کی گئی ہے جو اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقدمہ کے جتنے پرانے نسخے ہیں اتنے ہی اس کے ایڈیشنز ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر نامکمل اور غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک منٹ، مطلب یہ کہ شروع کرنے سے پہلے ہی ہم ایک ایسی بارودی سرنگ پر کھڑے ہیں جہاں غلطیوں سے بھری کاپیاں موجود ہیں، تو پھر کوئی مستند متن ہے بھی یا نہیں؟ خوش قسمتی سے اب ہے،
کئی دہائیوں کی محنت کے بعد ماخذ جو ہے وہ عبدالسلام شدادی کے 2005 کے عربی ایڈیشن کو سب سے بہترین اور مستند قرار دیتا ہے۔ عبدالسلام شدادی۔ جی، شادادی نے سالوں لگا کر مختلف نسخوں کا موازنہ کیا اور ایک ایسا متن تیار کیا جو نہ صرف صاف ستھرا ہے بلکہ اس میں مشکل اصطلاحات کی وضاحت کے لیے فٹ نوٹس بھی ہیں جو اسے پڑھنے میں بہت آسان بنا دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو ان کے لیے ہو گیا جو عربی پڑھ سکتے ہیں۔ جی، لیکن ابن خلدون کی شہرت تو دنیا بھر میں ہے۔ ظاہر ہے اس میں تراجم کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ بہت بڑا کردار۔ تراجم کے بغیر شاید ان کی فکر شمالی افریقہ اور مشرق وسطی سے باہر کبھی نکل ہی نہ پاتی۔ صحیح، پہلا یورپی ترجمہ 1862 میں فرانسیسی زبان میں ہوا تھا، لیکن انگریزی دنیا کے لیے سب سے اہم کام فرانز روزنتھال کا 1967 کا ترجمہ ہے۔ روزنتھال کا نام بار بار آ رہا ہے، ان کے ترجمے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ روزنتھال نے اس کے ساتھ ایک بہت تفصیلی تعارف لکھا ہے جس میں ابن خلدون کی زندگی اور مقدمہ کی پیچیدہ تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اچھا، اور وہ ترجمے کے اندر بھی تشریحی نوٹس دیتے ہیں جس سے پڑھنے والے کو سیاق و سبق سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ترجمہ اور گائیڈ بک دونوں کا کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت گہری اور قدرے متنازع بات بھی سامنے آتی ہے۔ ماخذ میں عبدالمجید حنوم کے مضمون کا ذکر ہے جو کہتا ہے کہ ترجمہ صرف زبان کی تبدیلی نہیں، یہ ایک سیاسی عمل بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر نو آبادی دور میں۔ جی، اور یہ ابن خلدون کو سمجھنے کے لیے ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ حنوم کا استدلال یہ ہے کہ جب فرانسیسیوں نے 19ویں صدی میں ابن خلدون کا ترجمہ کیا تو وہ صرف علمی تجسس کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہی تھیں۔ تو پھر کیوں؟ وہ شمالی افریقہ پر اپنی حکومت قائم کر رہی تھیں اور انہیں مقامی معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت تو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ترجمہ صرف زبان کی تبدیلی نہیں، یہ طاقت کا کھیل بھی ہے۔ یعنی فرانسیسی صرف ابن خلدون کو پڑھ نہیں رہے تھے، وہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، ایک طرح سے اسے ایک فکری ہتھیار بنا رہے تھے۔ بالکل، وہ ابن خلدون کے نظریات خاص طور پر قبائلی سماجی ڈھانچے اور عصبیت کے تصور کو استعمال کر کے یہ سمجھنا چاہتی تھیں کہ ان لوگوں پر حکومت کیسے کی جائے۔ اس سے ترجمہ شدہ متن کو ایک ایسا مقصد مل گیا جو شاید ابن خلدون کے ذہن میں کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھاتا ہے کہ علم کی منتقلی کبھی بھی معصوم یا غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ واہ، اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی متن خود ایک میدان جنگ بن سکتا ہے، لیکن ان الفاظ کے پیچھے جو انسان تھا اس کا کیا؟ ابن خلدون کی اپنی زندگی کیسی تھی؟ کیا ان کے ذاتی تجربات ان کے نظریات میں جھلکتے ہیں؟ یقیناً جھلکتے ہیں، اور خوش قسمتی سے ہمارے پاس اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ خود ابن خلدون کی اپنی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے۔ انہوں نے خود لکھی؟ جی، یہ ایک حیران انگیز دستاویز ہے جس میں وہ اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ، سیاسی سازشوں میں اپنی شرکت، قید و بند کی صحبتیں سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ اس کا بھی بہترین ایڈیشن شدادی نے ہی تیار کیا ہے۔ اپنی آپ بیتی کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جی، جدید دور میں بھی ان پر بہت کام ہوا ہے۔ مصری ماہر سماجیات محمد عبداللہ عنان نے ایک جامع سوانح حیات لکھی ہے، اور والٹر فیشل نامی ایک محقق نے خاص طور پر ان کی زندگی کے مصری دور اور امیر تیمور کے ساتھ ان کی مشہور ملاقات پر تحقیق کی ہے۔ اچھا، یہ سب چیزیں مل کر ایک مفکر کی تصویر کے ساتھ ساتھ ایک سیاستدان، ایک جج اور ایک انسان کی تصویر بھی بناتی ہیں جو اپنی زندگی میں بہت کچھ سہتا ہے۔ ماخذ میں ایک تاریخی ناول دی پولیمیتھ کا بھی ذکر ہے۔ ایک منٹ، کیا ایک تاریخی ناول کو علمی ماخذ کے طور پر شامل کرنا عجیب نہیں ہے؟ یہ تو تاریخ کو فکشن بنانے کے مترادف ہے۔ کیا ایسے سامعین گمراہ نہیں ہوں گے؟ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور یہ ایک بہت اہم بحث کو جنم دیتا ہے۔ ماخذ خود اس ناول کو ایک دلچسپ بیانیہ کہتا ہے، لیکن ساتھ ہی خبردار کرتا ہے کہ اس میں ادبی آزادی کی ایک ایسی ڈگری ہے جو کچھ لوگوں کو غیر آرام دہ محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ ناول ابن خلدون کی زندگی کو
ایک عام قاری کے لیے بہت دلچسپ بنا دیتا ہے، لیکن ایک مورخ کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں حقائق اور تخیل کے درمیان کی لکیر دھندلی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں علمی اور عوامی تاریخ کے درمیان کے فرق کو یاد دلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایک پیچیدہ متن ہے اور ایک پیچیدہ انسان ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد محققین نے انہیں کسی نہ کسی خانے میں فٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ماخوذ کہتا ہے کہ کئی نسلوں تک یہ کوشش ہوتی رہی کہ ابن خلدون کو سماجیات، معاشیات اور نہ جانے کن کن علوم کا بانی یا پیشرو ثابت کیا جائے۔ یہ جنون کیوں تھا؟ یہ ابن خلدون پر تحقیق کا شاید سب سے بڑا اور سب سے متنازع موضوع رہا ہے۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ ان کی تحریریں پڑھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو باتیں آگسٹ کومٹ یا ایمائل درخیم نے 19ویں صدی میں کی، ان میں سے کئی باتیں ابن خلدون 500 سال پہلے کر چکے تھے۔ صحیح۔ تو قدرتی طور پہ یہ خیال آتا ہے کہ وہ ان تمام علوم کے بانی تھے۔ یعنی ہم انہیں اپنے دور کا چشمہ پہنا کر دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ان کے کام میں واقعی وہ باتیں نہیں تھیں جو آج کے سوشیولوجسٹ کرتے ہیں؟ بالکل تھیں، لیکن ان کا سیاق و سباق، ان کی زبان اور ان کا مقصد بالکل مختلف تھا۔ فرانز روزنتھل نے اس رجحان کے خلاف بہت سختی سے خبردار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سماجیات کا باپ جیسی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ہم جدید تصورات کو ماضی پر مسلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے مصنف کے اصل ارادے کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ ساری کوششیں بیکار تھیں؟ کچھ تو حقیقت ہوگی ان دعووں میں۔ یقیناً بہت سے مطالعے بہت اہم ہیں۔ مثال کے طور پر مصر کے علی عبد الواحد وافی، ملیشیا کے سید حسین العطاس اور تیونس کے محمود دھاوادی جیسے کئی نام ہیں جنہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ابن خلدون نے معاشرتی حقائق کا منظم تجزیہ کیا، جو جدید سماجیات کی بنیاد ہے۔ اور معاشیات کے بارے میں؟ اسی طرح معاشیات میں جوزف اسپینگلر اور ابراہیم اویس جیسے اسکالرز نے دکھایا کہ انہوں نے سپلائی اور ڈیمانڈ، ٹیکسیشن اور حکومتی اخراجات کے اثرات پر کتنی گہری باتیں کی۔ اویس نے تو انہیں معاشیات کا باپ تک کہہ دیا۔ معاشیات کا باپ؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، یہ دعوے بڑے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی علمی بحث کا حصہ ہیں۔ اور پھر بات صرف انہیں کوئی خطاب دینے تک محدود نہیں رہی۔ ماخذ کہتا ہے کہ اسکالرز نے ان کا موازنہ مغربی فکر کے بڑے بڑے ناموں سے کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو فلسفیوں کی ایک آل سٹار ٹیم لگتی ہے۔ میکیاولی، مارکس، درخیم، اس موازنے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک طرف، جیسا کہ ماخذ میں احمد زید کا حوالہ دیا گیا ہے، بہت سے عرب اسکالرز کے لیے یہ موازنہ اپنے علمی ورثے پر فخر کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اچھا۔ اور یہ ثابت کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ سماجی علوم کی بنیاد مغرب میں نہیں بلکہ اسلامی تہذیب میں رکھی گئی تھی۔ یہ ایک طرح سے علمی تاریخ نویسی کی جنگ تھی۔ اور دوسری وجہ؟ انت سے اتنے متاثر تھے کہ وہ انہیں اپنے فکری پینتھیون یعنی عظیم مفکرین کی صف میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ تو جب ارنسٹ گیلنر ان کا موازنہ درخیم سے کرتے ہیں یا باربرا اسٹواسر میکیاولی سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابن خلدون ہمارے لیے بھی اتنے ہی اہم ہے، اور انہیں بھی اسی سطح پر سمجھا جانا چاہیے۔ بالکل، ہر موازنہ ان کی فکر کے ایک نئے اور حیران انگیز پہلو کو روشن کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس تمام تعریف و توصیف اور موازنے کے بعد یقیناً کچھ لوگوں نے ان کے کام میں خامیاں بھی نکالی ہوں گی۔ کوئی بھی مفکر تنقید سے بالاتر نہیں ہوتا نا۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان پر اہم تنقیدیں کیا ہیں؟ ماخوذ اس تنقید کو بہت منظم طریقے سے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا حصہ ہے مجموعی فلسفیانہ تنقید۔ فلسفیانہ تنقید؟ جی، یہ ایک بہت بنیادی بحث ہے کہ ابن خلدون کے فکری نظام میں عقل اور ایمان کا رشتہ کیا ہے۔ کچھ اسکالرز جیسے H.A.R. گب کا خیال ہے کہ آخر میں وہ ایک روایتی مسلم مفکر تھے جن کے نزدیک وحی اور ایمان عقل سے بالاتر تھے۔ اور دوسرا نظریہ؟ جبکہ دوسری طرف محسن مہدی جیسے مفکر ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بنیادی طور پر ایک فلسفی تھے اور ان کا پورا نظام عقلی بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ تو ان کی سوچ کی بنیاد پر بحث ہو گئی۔ ان کے مخصوص نظریات کے بارے میں کیا؟ وہ دوسرا حصہ ہے، مخصوص تصورات پر تنقید۔ اسکالرز نے ان کے سب سے مشہور تصور
عصبیت کا بہت گہرائی سے تجزیہ کیا ہے۔ عصبیت، اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ ماخذ اسے گروہی یکجہتی کہتا ہے، لیکن یہ اب بھی تھوڑا مبہم ہے۔ اسے آپ ایک مضبوط ٹیم سپرٹ یا ایک قبیلے یا قوم کا وہ جذبہ سمجھ سکتی ہیں جو کہتا ہے ہم سب ایک ہیں۔ یہ وہ سماجی گوند ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے اور انہیں ریاستیں بنانے اور سلطنتیں فتح کرنے کے قابل بناتی ہے۔ بالکل۔ ناقدین اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ یہ تصور کتنا وسیع ہے۔ کیا یہ صرف قبائلی معاشروں پر لاگو ہوتا ہے یا جدید قوموں پر بھی؟ اسی طرح ان کے دوسرے تصورات جیسے جاہ یعنی مرتبہ اور ملک یعنی بادشاہت پر بھی بہت بحث ہوئی ہے۔ اور تیسری قسم کی تنقید؟ تیسری قسم کی تنقید ان کے تعصبات پر ہے، اور یہ جدید قارئین کے لیے سب سے مشکل حصہ ہے۔ اچھا۔ ماخذ سیڈرک ڈویئر کے کام کا حوالہ دیتا ہے جس میں ابن خلدون کے کچھ ایسے خیالات پر تنقید کی گئی ہے جو وہ مختلف نسلی گروہوں کی صلاحیتوں کے بارے میں رکھتے تھے۔ یہ باتیں آج کے معیار پر ناقابل قبول ہیں۔ یہ ایک مشکل حقیقت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بڑے سے بڑا ذہین شخص بھی اپنے وقت اور معاشرے کی پیداوار ہوتا ہے۔ ان کی عظمت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حدود کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل۔ یہ ہیرو ورشپ سے بچنے اور ایک متوازن تصویر دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس حصے پر جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ اس تمام تاریخی بحث اور تنقید کے بعد اصل سوال یہ ہے، تو کیا آج کے دور میں ہم ابن خلدون کے نظریات کو عملی طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یا یہ صرف ایک تاریخی دلچسپی کی چیز ہے؟ یہ سب سے دلچسپ حصہ ہے، اور جواب ہے ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ماخوذ 3 مختلف طریقوں کی نشاندہی کرتا ہے جن سے ان کے نظریات کو آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ 3 طریقے؟ جی، پہلا طریقہ عمومی رہنمائی کا ہے۔ مثال کے طور پہ کارنل فلیشر نے 16ویں صدی کی سلطنت عثمانیہ کو سمجھنے کے لیے ابن خلدونزم کی اصطلاح استعمال کی۔ وہ ابن خلدون کے نظریات کو ایک فریم ورک کے طور پر استعمال کر رہی تھیں تاکہ سلطنت کے عروج و زوال کے چکر کو سمجھ سکیں۔ یہ تو ایک تاریخی تجزیہ ہو گیا۔ کیا جدید دنیا پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے؟ جی، اور وہ دوسرا طریقہ ہے، زیادہ مخصوص اطلاق۔ جرارڈ مشو نامی ایک اسکالر نے جدید شامی ریاست کی حرکیات کو سمجھنے کے لیے ابن خلدون کے 3 تصورات کا استعمال کیا۔ کون سے 3؟ یعنی ریاست۔ انہوں نے دکھایا کہ کس طرح حافظ الاسد کی حکومت ایک مخصوص عصبیت پر قائم ہوئی اور کس طرح اس نے ریاست پر قبضہ کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے تصورات جدید سیاسی نظاموں کے تجزیے میں بھی کتنے کارآمد ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ماخوذ کہتا ہے کہ وہ سب سے حیران کن ہے۔ وہ واقعی حیران کن ہے اور شاید ابن خلدون کے ورثے کا سب سے غیر متوقع استعمال ہے۔ کچھ محققین نے ان کے نظریات کو جدید مقداری سائنس اور کمپیوٹر ماڈلنگ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ کمپیوٹر ماڈلنگ 14ویں صدی کے ایک نظریے کی بنیاد پر؟ یہ تو سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا ہے، جیسے آئزیک ایسیموو کی فاؤنڈیشن سیریز جہاں وہ مستقبل کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ ایک محقق ہیں پیٹر ٹرچن، وہ ریاضی اور حیاتیات کے ماہر ہیں جو اب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ابن خلدون سائیکل کی اصطلاح وضع کی ہے۔ ابن خلدون سائیکل؟ جی، ابن خلدون نے کہا تھا کہ ایک خاندان کی حکومت تقریباً 3 سے 4 نسلوں یعنی تقریباً 120 سال تک چلتی ہے۔ صحیح۔ خاص طور پہ ان معاشروں میں جہاں حکمران طبقہ خانہ بدوش پس منظر سے آتا ہے۔ پہلی نسل میں عصبیت مضبوط ہوتی ہے، وہ محنتی اور جفاکش ہوتے ہیں۔ چوتھی نسل تک وہ عیش و عشرت کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کی عصبیت کمزور ہو جاتی ہے اور ایک نیا مضبوط گروہ آ کر ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور ٹرچن نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ٹرچن اور ان کے ساتھیوں نے اس نظریے کو ریاضیاتی ماڈل میں تبدیل کیا اور اسے تاریخی ڈیٹا پر لاگو کیا۔ انہوں نے اسے چنگیز خان کی 4 سلطنتوں کے عروج اور زوال پر ٹیسٹ کیا اور پایا کہ ابن خلدون کا سائیکل کافی حد تک درست تھا۔ ناقابل یقین۔ جی، یہ ایک 14ویں صدی کے مورخ کے سماجی مشاہدے کو جدید سائنسی پیشگوئی کے آلے میں بدلنے کے مترادف ہے۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ تو ہم نے ایک ایسے باب سے شروعات کی جو کتابوں کی فہرست جیسا لگتا تھا، اور ہم پرانے مخطوطات، نوآبادیاتی سیاست کے گلیاروں سے ہوتے ہوئے آج کے جدید کمپیوٹر لیبز تک پہنچ گئے۔
یہ حیران انگیز ہے کہ ایک خیال وقت اور تہذیبوں کا سفر کیسے کرتا ہے اور ہر دور میں نئے معنی اختیار کرتا ہے۔ بالکل، یہ واقعی علم کا ایک زندہ سفر ہے۔ اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ جی نہیں، ماخذ اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ ابن خلدون کے نظریات کو لاگو کرنے والے مزید کام سامنے آ رہے ہیں جو ان کے کام کو منظم طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک ضروری مرحلہ ہے۔ اس سے ہمارے لیے سوچنے کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ابن خلدون نے تاریخ کی جس چکری نوعیت کی نشاندہی کی، اسے دیکھتے ہوئے آج کی دنیا میں کون سی ابھرتی ہوئی عصبیتیں یا گروہی یکجہتیاں ہیں جو اگلی بڑی سیاسی یا سماجی تبدیلی کا بیج ہو سکتی ہیں؟ وہ کون سے نئے گروہ ہیں جن میں وہ توانائی، وہ اتحاد اور وہ مقصد ہے جو انہیں اقتدار تک لے جا سکتا ہے؟ اگلا ابن خلدون سائیکل ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر، نئے ویڈیو